الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 7، 8 اور 9 پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک پورا پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف کے اندر جو چیزیں آئی تھیں وہ عہد و معاہدے کے حوالے سے چیزیں تھیں، میثاق کے حوالے سے چیزیں تھیں۔ اگر آپ اس کو جو بالکل شروع کا جملہ ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑیں اور اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بالکل ابتدائی جملہ ہے یہاں سورہ کے اندر وہ جو بالکل ابتدائی جملہ ہے وہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی عہد معاہدوں کو پورا کریں۔ اور جب ہم یہاں پہنچتے ہیں یعنی اس آیت نمبر 7 میں، تو یہ بیسیکلی اسی کا آگے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جو بات شروع میں کہی گئی تھی وہ کیا تھی، اور جب یہاں پہنچے تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یہ نعمت جو ہے یہ شریعت کا بیان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا قرآن مجید ہے جو یہ نازل ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو یاد رکھو اور اس عہد معاہدے کو یاد رکھو جو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تھا، اور تم اس عہد معاہدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندھ گئے تھے۔ یہ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ ایک ہی فریق سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عہد معاہدہ باندھا جائے۔ جب یہ لفظ واسطہ کا لفظ آتا ہے تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی شامل ہوئی ہیں اس عہد معاہدے میں، اور انسان جو ایمان لائے ہیں اس ذات پہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جب مسلمان جب ایمان لاتا ہے اہل یعنی تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نعمت کے اندر ہے اس کے بارے میں سمعنا و اطعنا کا میں رویہ اختیار کروں گا، یہ کہ میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اور یہ کہ اس کے بعد یہ مسلسل رویہ کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی اختیار کیے رکھوں گا، یعنی متنبہ رہوں گا اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شریعت کیا ہے، اس کی شریعت کے تقاضے کیا ہیں، اس نعمت کو اختیار کرنے کے تقاضے کیا ہیں، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہی مطلوب یعنی ایک رویہ ہے، اور یہ صرف ایک واحد ایلیمنٹ ہے، خدا خوفی، خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا، خدا تعالیٰ کو جو ہے نا ہم وقت سامنے رکھنا، عبادت ہو یا معاملات ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا، یہی اللہ کا تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہی اس کے بارے میں ایک تنبؤ جو ہے نا ایک ہمیں حاصل رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، یہاں پہ ہی نہیں ظاہر ہے دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ جواب دہی کا جو عمل ہے جاری و ساری رہے گا۔ اور اس کے اندر کوئی ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ نہیں آنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دلوں کے حال جانتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے شہادت حق کا اور یہ گواہی کا اور یہ کہ عہد معاہدے کا، اس میں خاص طور پہ جو ہے نا اب وہ کون سا پہلو ہے جو سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ اب آپ شہادت حق کی گواہی پہ جو ہے نا قائم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں یہ نعمت دے دی ہے، اب اس نعمت کو اختیار کرنا ہے، دنیا کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے جانا ہے۔ یہ گواہی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس نعمت کو اختیار کرنے میں ہے، یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا تمہیں مل رہی ہے، اور جب آپ اس کو ایک قوام بن جائیں گے، نگران بن جائیں گے، اور ہمہ تن جو ہے نا اس کے لیے وقف ہو جائیں گے، یہ للہ کا لفظ آ گیا تھا، تو اس بات جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ قسط کا مطالبہ ہے کہ اس دین کے ساتھ بھی قسط کا مقام، یعنی آپ نے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہ نہ ابارے کہ تم اس کے خلاف جو ہے نا بے انصافی پہ تل جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمہ وقت ہر وقت جو ہے نا عدل و انصاف سے کام لینا ہے، کوئی تعصب آڑے نہ آئے، کوئی ذاتی معاملہ تمہارا اس میں آڑے نہ آئے، کوئی ذاتی مفاد آڑے نہ آئے، اور نہ ہی قومی مفاد یعنی آڑے آئے۔ یہ بات ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ نساء کے اندر یہی آیا گزر چکی ہے، تو وہاں پہ بھی اس پہلو کو جو ہے نا لیا گیا تھا، اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو قومی حیثیت سے وہاں انفرادی حیثیت سے لیا گیا تھا، اور یہ تقوی کا راستہ ہے۔ اور پھر دوبارہ سے کہا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کی ذات خبیر ہے۔ جب یہ خبیر کا لفظ آتا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے، ایک طرح کی وعید ہوتی ہے کہ پھر اس کی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے، کچھ اس کے نتائج ہوں گے اگر تم جو ہے نا یہ تقوی والا معاملہ نہ کرو گے، اللہ کی خدا خوفی والا جو ہے نا معاملہ نہ کرو گے، کیونکہ یہ ہمہ وقت جو ہے نا ایک کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، ایک رجحان ہے جو انسان کے اندر جاری و ساری رہنا چاہیے خدا خوفی کا۔ اگر یہ نہیں رہتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں
تم کو کچھ نتائج سے یعنی گزرنا ہے، کچھ ذمہ داریاں جو تم نہیں ادا کرو گے تو اس کے نتائج ہیں جو تمہیں بھگتنے ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور جب یہ کہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے اندر شامل ہے، تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ دوسرا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں پھر کیا دے گی جب تم جو ہے نا یہ کام کر بیٹھو گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں یعنی مغفرت دے گی اور اجر عظیم دے گی۔ اور تقاضا کیا ہے؟ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ ایمان یہ کہ جو کام علمی طور پہ یا کام جو ہے نا عقیدے کے طور پہ اختیار کرنے ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور صالح اعمال وہ ہیں جو آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے، ظاہر ہے پوری شریعت ہے اور اصلاح کے معاملے ہیں، فلاح کے معاملے ہیں جو انسان ظاہر ہے کہ ہمہ وقت جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے بات بڑھیں تو یہ کہ اب جو اگلی آیا ہے جو آج کی آیا نمبر 10 ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا، اور یہ کہ تکذیب کی اللہ کی آیات کی، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی وہی جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ کس حوالے سے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جب اس طرح کی ریپیٹیشن آتی ہے تو یہ آپ کو جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو ہم کیونکہ آیات کو آئسولیشن میں نہیں لیتے، ہم تو نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے جو آیا نمبر 10 ہے یہ اہل کتاب کے حوالے سے ہے، کیونکہ انہوں نے اصل میں اللہ کی نعمت جو ان کو دی گئی تھی اس سے منہ موڑا تھا، وہ عہد معاہدوں کو منہ موڑا تھا، اور اسی کنٹیکسٹ میں رہتے ہوئے یہ کہ اگر وہ عہد معاہدوں پہ چلتے رہتے تو ان کو بھی جنت کا وعدہ ملتا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لیکن کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس جگہ پہ نہیں ہے۔ قرآن جب ایک پہلو کی بات کرتا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، تو جنت جہنم کی بات کرتا ہے، ایسے اہل ایمان کی بات کرتا ہے تو اہل کتاب کی بات کرتا ہے، مشرکین مکہ کی بات کرتا ہے، تو دونوں کو پیرل رکھ کے جو ہے نا بات بتا دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ دراصل اہل کتاب کے بارے میں ہے، اور پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ اہل ایمان کے بارے میں ہو رہی تھی۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں جب یہ بات آئی تو ظاہر ہے کہ آگے چل کے مضمون جو ہے یہ آیہ نمبر 13 میں اہل کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہ جس طریقے سے ایک سٹل وے سے جو ہے نا قرآن مجید آگے اپنے مضمون کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ کلو بھی چھوڑتا جاتا ہے کہ اب میں مضمون کا رخ جو ہے نا کسی اور طرف موڑنے والا ہوں۔ تو جب مضمون کا رخ کسی اور طرف موڑنے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایک موازنے کے طور پہ، ایک تقابل کے طور پہ یہ چیز سامنے رکھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی میرے عہد معاہدوں کو توڑا، اور جو آیات تھیں بائبل تھی یعنی اس میں تورات تھی، انجیل تھی، ان کا جو ہے نا تکذیب کر ڈالی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید اتر رہا ہے اس کی تکذیب کر ڈالی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب الجحیم ہیں۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ آیہ نمبر 11 ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو جو ہے نا یاد کرو، یاد کرو کب، یعنی وہ کون سے پہلو کو ہے، یعنی یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی عنایت کو یاد رکھو جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ کہ از ہم یعنی یہ ارادہ کرنا، ہمت کرنا، کسی قوم نے جو ہے نا وہ ارادہ کیا تھا۔ یہاں پہ قوم سنگ آیا ہے الف لام کے بغیر تو یہ نکیرہ کہلاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ظاہر ہے قرآن مجید میں یہ استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے تو عمومی طور پہ یہ مشرکین مکہ ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھائے تھے، یبسطو ہوتا ہے ہاتھ بڑھانا، تمہاری طرف الیکم ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے، فکف ایدیہم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک دیا ان کو ان کے ہاتھ آگے بڑھنے سے، انکم تمہاری طرف ان کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کو روک دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کی ذات پہ ہی جو ہے نا مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کہ یہ انہوں نے ہاتھ بڑھائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ہاتھ روک دیے، یہ کون سا واقعہ ہے؟ اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے تو آپ کوئی یہ کہ کوئی ایک خاص چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے مختلف تفسیریں تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہے یعنی مشرکین مکہ کا، کوئی کہے گا کہ یہ غزوہ احزاب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہے گا یہ کہ یہ کوئی صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کوئی شرارت کی تھی، ٹھیک ہے، کوئی کسی تفسیر میں لکھا ہوگا کہ یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے،
غزوہ تبوک جو ہے نا اگر یہ آتا ہے تو پھر قوم سے مراد کیا ہے؟ پھر قوم ظاہر ہے کہ وہ جو روم والے لوگ ہیں وہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف رجحان ہیں جو آپ کو تفسیروں میں ملیں گے۔ ان کے اندر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہ وہاں پہ خاص واقعہ ہے جو سامنے لے آتے ہیں۔ ایک اور یعنی رائے پائی جاتی ہے، وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ مشرکین مکہ ہے، اور یہ کسی خاص واقعے کا حوالہ نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مختلف تفسیریں پڑھیں گے تو یہ خاص واقعہ جو ہے نا بتا دیں گے کہ یہ اس سے متعلق ہے۔ تو ظاہر ایک مفسر کا کام جو ہوتا ہے وہ تحقیق کرے اور دیکھے، اور اس کے بعد ایک چیز کو متعین کرے، اور متعین کرنے کے بعد بتائے کہ یہ میری رائے ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ نظم کے اندر جو ہے نا وہ کون سی چیز ہے جو فٹ ہوتی ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ خاص واقعہ ہے، یا یہ مشرکین مکہ کی جو ابھی تک کی تمام کاروائیاں ہیں یہ اس سے متعلق بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کی ابھی تک کی جو تمام کاروائیاں ہیں کہ انہوں نے دست درازی کا ارادہ کیا تھا، اور یہ ارادہ جو ہے نا کسی خاص واقعے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری جو زندگی ابھی تک مشرکین مکہ کی ہے، یعنی مومنین کے خلاف جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس پوری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے، کوئی خاص اسپیسیفک واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے یاد رکھیں کہ جب نظم کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کلو آ گیا تھا ہمارے ہاتھ میں کہ جب آیا نمبر تھے ہم، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیا نمبر 3 میں یہ کلو تھا، سوری آیا نمبر 3 میں ہے، نہیں 2 میں، یہ اس میں کلو آ گیا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ کہ مدینہ کا ارد گرد کا علاقہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے سورہ مائدہ کا کہ جب ایک اچھی خاصی آبادی جو ہے نا وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ اس وقت کی یہ سورہ ہے۔ اور جب ہم آگے چل کے کچھ پیراگرافز کے بعد آگے پہنچتے ہیں تو اب وہ جو پیراگراف ہے یہ اس کے بعد کا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ نظم کی روشنی میں کیسے تسلسل میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو غزوہ احزاب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، غزوہ تبوک کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یعنی اس کو اس دور سے جوڑا جا سکتا ہے کہ جس میں پیچھے ساری کی ساری تاریخ کو سامنے رکھا جائے۔ جب پیچھے پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی جو مکی زندگی ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، طرح طرح کی مصیبتوں سے گزارا گیا، مشکلات سے گزارا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو اور غلاموں کو ستایا گیا، اور وہ اس حد تک ستایا گیا کہ مجبور ہو گئے کہ وہ انہوں نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ معاملہ جو ہے نا صرف مکہ تک ہی نہیں رکا، بلکہ وہ مکہ سے نکلے ہیں، یعنی مشرکین مکہ دشمن جو ہے نا مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک جنگ نہیں، جنگ کے بعد جو ہے نا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، مسلسل جنگوں میں جو ہے نا الجھائے رکھا ہے۔ سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے کہ یہ جنگیں اصلاً جو ہے مشرکین مکہ نے جو ہے نا یہ اس کا آغاز کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو مسلمان اصل میں جو ہے نا شروع میں ڈیفینسو جنگوں کی طرف جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا وہ آئے تھے، اور یہ مسلسل ان کی تکلیفیں ہیں، ان کی مصیبتیں ہیں جو انہوں نے کھڑی کی ہیں، اور یہ اس کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ قرآن مجید نے کہ اس قوم نے یہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تھے لیکن اللہ نے تمہارے یہ نا ان کو ان کے ہاتھ روکے رکھے، اور تمہاری طرف جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکے، اور یہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ آپ جہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ پوری تاریخ بیان کر دی گئی، اب اس کو پچھلی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ پچھلی چیز کے ساتھ جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو پچھلی چیز کیا تھی؟ پچھلی چیز یہ تھی کہ تم نے جو ہے نا عہد معاہدے پورے کرنے ہیں، اور عہد معاہدے پورے کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گی، اور دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کھڑی رہے گی۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ گو کہ پرائمری چیز تو وہی ہے جو آخرت میں ہمیں ملنی ہے، اور یہاں پہ ضمناً چیز بتائی ہے، ضمناً یعنی سیکنڈری چیز بتائی ہے کہ جب تم میرے عہد معاہدے کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں جو ہے نا سرخرو کرنا، تمہیں کامیاب کرنا، یہ میں کروں گا کام۔ یعنی اصل کیا چیز ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔
اور میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کے حالات پیدا کر دوں گا کہ تم ہی کامیابی و کامران ہو گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو یہ وعدے بتا دیا نا، وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ضمنی طور پہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ میں دنیا کے اندر بھی تمہیں سرخرو کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دنیا کے اندر جو سرخرو کروں گا، یہ اصل میں ثانوی چیز ہوتی ہے، اصل میں ثانوی چیز ہوتی ہے۔ پچھلے 200 سالہ جو ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک اہم تبدیلی واقعہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، وہ تحریکیں یہ سمجھ کے اٹھی ہیں کہ بھئی اللہ نے جو ہے نا ہمارا ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں چیز جو ہے نا دنیا میں سرخروئی ملے گی، دنیا میں کامیابی ملے گی، دنیا میں جو ہے نا سعادت ملے گی، دنیا کے اندر لیڈرشپ ملے گی۔ ہم تو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ جو ثانوی چیز ہے، یہ تو اس کا آٹومیٹیکلی ایک رزلٹ ہے۔ اصل چیز جس پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے وہ سمیع نوات آنا ہے۔ ہم نے اس چیز پہ کھڑے ہونا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا تعصب جو ہے نا ہمیں جاہل نہ کر دے، متعصب نہ کر دے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ نے عدل پہ قائم ہونا ہے قوموں کے حوالے سے۔ آپ کی سوچ اور فکر جو ہے نا ہمیشہ عدل پہ قائم ہونی چاہیے قوموں کے حوالے سے، یہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ قوموں کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد تم نے شہادت حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کی جو ہے نا، جو اللہ نے قرآن و سنت کی صورت میں اس پیغمبر کے ذریعے جو کچھ تم کو دیا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب یہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو آخرت میں تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ جو ہے نا ثانوی طور پہ یہ اللہ نے اس کی ایک واقعاتی شہادت پیش کرتی ہے، یعنی ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا یہ چیز مل گئی۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، تم جو ہے نا واقعی اللہ کی نعمتوں کو، یعنی اس کو پلے باندھ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں جو ہے نا یہ نتائج دکھائے، یعنی کہ تمہیں کامیابی ملی، تمہارے دشمنوں کے ہاتھ روکے رکھے۔ اصل یہ پھر یہاں پہ ہے کہ دیکھیں، تم نے نہیں کوئی ان کے اوپر کچھ کیا، دشمنوں کے ہاتھ روکے رکھے۔ یعنی جب تم جو ہے نا اس میدان میں اترو گے تو اس کے بعد یقیناً ظاہر ہے کہ دنیا یہ کہے گی کہ ہماری مخالفت میں قوموں کی قومیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہاتھ باندھے رکھے گی ان قوموں کو۔ یہ چیز ہے جو چیز سامنے رہنی چاہیے، یہ کہ یہ ایک پہلو۔ اس کے بعد اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور جی جی وہ کیا چیز ہوگی جس نے اصلاحی صاحب یا غامدی صاحب کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ یہ پچھلی جو تفسیر ہے، کیونکہ یہاں پر نکر آیا ہوا ہے، جی جی اس کو وہ ایکسیپٹ نہ کرے اور مشرکین پر اپلائی کر دے؟ تو اس کے اندر ایسی کوئی کلیئرلی تو کوئی چیز پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ شنعان قوم بھی جی جی وہ نکر آئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ قوم کا لفظ اس طرح جس طرح یہاں پہ آیا ہے، اگر ہم جہاں جہاں بھی اس کو دیکھیں گے تو عمومی طور پہ یہ مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے ان کی نظر میں مشرکین مکہ ویسے آ ہی جائیں گے۔ جی۔ باقی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ باقی کس چیز کو وہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غزوہ احزاب کو پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک واقعہ ہے جس میں جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بلایا گیا کسی دعوت پہ، اور اس کے بعد ایک پتھر اوپر سے جو ہے گرا دیا گیا، اس کو بھی تفسیر والوں نے کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ یہود ہو جاتے ہیں، یہ قوم، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں پہ یہود ہو جاتے ہیں، تبوک کی طرف جاتے ہیں تو یہ عربوں سے باہر کی دنیا ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے نا۔ اب یہاں پہ جب یہ بات کہی گئی ہے کہ اس جو جو عہد معاہدہ ہے، یہ عہد معاہدہ پوری شریعت کے حوالے سے ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ عہد معاہدہ سما اور اطاعت کا معاہدہ ہے۔ یہ عہد معاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، شہادت حق کے لیے کھڑے ہو جانے کا معاہدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی تعصب نہ ہو جائے۔ جو تعصب جو آنا ہے یہ ثانوی چیز ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں انسان جو ہے ڈنڈی مار جاتا ہے، یہ منفی پہلو ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ مثبت پہلوؤں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ مثبت جو منفی ہے وہ تو ظاہر ہے منفی پہلو سے اس کو دیکھیں گے نا۔ اصل جو کور جو میسج دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پکڑے رکھنا ہے، اور اس عہد معاہدوں میں جانا بن جانا ہے۔ اس کے بعد منفی بات یہ کی تھی کہ تم نے اس پہ کھڑے رہنا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جگہ نہ پہنچا دے کہ تم جو ہے نا یہ عہد معاہدوں کو بھول جاؤ۔ یعنی کور میسج وہی ہے جو مثبت ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کور میسج وہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جب جو ہے نا یہ کہا کہ یہ جو تم جو کام کرو گے تو تمہیں دنیا کے اندر بھی جو ہے نا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، آخرت میں تو ظاہر ساتھ ہوں گا، وہ تو بتا دیا، لیکن ثانوی طور پہ بھی یہ بتا دیا، اور پھر اس کی ایک شہادت پیش کی ہے۔ جب وہ شہادت پیش کی ہے
تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ شہادت جب وہ پوری ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ وہ شہادت پوری ہو گئی، وہ جو واقعاتی شہادت ہے، جو دنیا میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے، جب وہ پورا ہو گیا، اپنے نتائج کو پہنچ گیا، اپنے نتیجے کو پہنچ گیا، تو جو وہ نتیجے کو پہنچ گیا ہے وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کل کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو گیا. اب بات واضح ہو گئی نا؟ نہیں صحیح. ہاں، جو کل کا کیا وعدہ ہے؟ قیامت والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یعنی آپ نے ایک دنیا کے اندر ایک واقعاتی شہادت کو پیش کر کے اس کی بنیاد پہ قیامت والی شہادت جو ہے نا وہ بھی قائم ہو جاتی ہے، وہ بھی وعدہ پورا ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جب آخرت کی کوئی بات کرتی ہے تو عمومی طور پہ دنیا کی مثال کو بھی سامنے رکھتی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا اور تم کامیاب یعنی سرخرو رہے. اس کی بنیاد پہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ کل کو قیامت والے دن بھی تم جو ہے نا اسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤ گے. یہ جو ہے نا مثال، اب میں اس کا موازنہ کرتا ہوں جا کے سورہ النساء کے اندر. سورہ النساء کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو بات ہے آیت نمبر 54 کے اندر، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. جب اس جگہ پہ تھے تو اس سے پہلے اہل کتاب کا واقعہ ہے، یعنی اہل کتاب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں. اور وہاں پہ اہل کتاب کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا آخرت میں بہت سارے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جو نتائج ہیں آخرت والے، وہ اس کی بنیاد پہ تم جو ہے نا ظاہر ہے دوزخ میں چلے جاؤ گے. اور تمہارے شرک کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ پیچھے وہی مضمون ہے، دوزخ میں چلے جاؤ گے. تو یہ بھی ایک واقعاتی شہادت تھی. کیا واقعاتی شہادت تھی؟ کہ جب ہم دنیا کے اندر بنی اسماعیل کو ایک حکومت دے دیں گے، ایک امپائر دے دیں گے، جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو وہ بھی ایک واقعاتی شہادت ہے. اس کی بنیاد پہ تم دیکھ لو گے کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے یہ سچی دعوت ہے، اور تمہارے بارے میں جو آخرت کا جو دعویٰ ہے کہ تم ناکام و ناکام نامراد ہوگے، آخرت میں ہوگے، تو وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح کی یہاں پہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پہ اہل ایمان ہیں اب، اور جب اہل ایمان ہیں تو ان سے کہا گیا رہا ہے کہ دیکھو ایک معاملہ دنیا کے اندر پیش آیا، وہ تم نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جب وہ پورا ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ لو کہ آخرت کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ریزننگ ہے. اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں اسی ظاہر مضمون کے حوالے سے. اگر آپ سورہ والضحیٰ علم نشرہ جو ہے نا پڑھیں تو وہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، جو رسالت کے بعد کی زندگی ہے، مسلسل جو ہے نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو آپ کی ذات پہ ہو رہا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو رہا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بنیاد پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یعنی فضل ہو رہا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ، اس کی بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ کل کو بھی اسی طریقے سے یہ فضل اور عنایت جاری رہے گی. یعنی آج اگر گٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، آج اگر مشکلیں ہیں، تو تمہیں فلاں فلاں جگہ میں نے مدد کی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ کل کو بھی جو ہے نا روشنی ہی روشنی ہوگی. یعنی وہ کیا چیز تھی جو ابتدائی دور ہے رسالت کا، ابتدائی دور ہے رسالت کا، وہ کیا چیز جس کی بنیاد کو بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے، وہ بھی واقعاتی شہادتیں ہیں. واقعاتی شہادتیں، اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ کل کو یہ آگے دعوت پھیلے گی تو کامیابی و کامرانی نہیں ملے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ اب پیچھے مڑ کے بات کہی جا رہی ہے، پیچھے مڑ کے بات کہی جا رہی ہے. پیچھے مڑ کے کیا کہی جا رہی ہے؟ سورہ المائدہ آخری دور کی سورہ ہے، سورہ المائدہ آخری دور کی سورہ ہے. اب پیچھے مڑ کے دیکھ لیں کہ وہ جو وعدے میں نے کیے تھے وہ مکمل ہو گئے، اور وہ کس بنیاد پہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ یعنی ایک اب اس سے بعد ایک اور کلو ہمیں مل رہا ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا اب آخری دور میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ کسی سٹیج پہ بھی اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، کنکلوڈ کر دیا جائے گا، اور مکمل نعمت کی طور پہ تمہیں دے دی جائے گی. اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، بات سمجھے نا کہ یعنی یہ اب اگلی جو فیز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور یہ نعمت مکمل ہو جائے گی، اور یہ جو تسلسل جس میں تم کو بھی باندھا جا رہا ہے یہ اب چلتے رہنا چاہیے. یہ عہد معاہدہ جو ہے نا بندھا جا رہا ہے یہ چلتے رہنا چاہیے، اور اس کو اب آپ پلے باندھ لیں
کہ یہ عہد معاہدہ اللہ کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے۔ صفاتی یعنی کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں جن کو جو ہے نا، یہ کہ میرا قوم کے ساتھ جو ہے نا کوئی میری چہیتی قوم نہیں ہوتی، میری جو 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 عہد معاہدہ ہے سمعنا و اطعنا، یہ تم نے پورا کرنا ہے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ اس طریقے سے آگے معاملہ چلتا جائے، لیکن کسی تعصب میں نہیں آنا، ساتھ ہی منفی پہلو کو بھی سامنے بتا دیا، کسی تعصب میں نہیں آنا، آگے بڑھیں۔ یعنی یہ پہلو یہ تین پھر بڑا نیچرل نہیں ہے کہ جو تحریکیں اٹھی ان کو پھر اٹھنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ وہ یہ چیز تو آگے بڑھے گی۔ نہیں آگے بڑھے گی تو، لیکن وہ اس سے پہلے تحریکوں کی بنیاد اصل یہ چیز نہیں ہے کہ تحریکیں اٹھی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ کہ ہم نے کس چیز کو ٹارگٹ کر لیا، ٹارگٹ جو ہے وہ عہد معاہدوں پہ ہے، سمعنا و اطعنا، یعنی بحیثیت انفرادی یعنی میری شخصیت کے، میں نے بھی سمعنا اطعنا پہ کھڑے ہونا ہے، جماعتوں نے بھی سمعنا اطعنا پہ کھڑے ہونا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس کا جو رزلٹ ہے اس کو ٹارگٹ جو ہے نا، ہم ٹارگٹ بنا کے تو کریں گے ضرور، ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ دعا کریں گے ہمیں وہ چیز مل جائے، لیکن میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یعنی ٹارگٹ رسپانسبلٹی نہ میں بنا لوں اپنی کہ میں نے وہ لازمی حاصل کرنا ہے، میری رسپانسبلٹی ایک ذمہ داریاں عطا کرنا ہے، سمعنا و اطعنا۔ وہ آگے چیز ملے یا نہ ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، آگے وہ چیز ملے یا نہ ملے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ حمید الدین فراہی صاحب نے بڑا ہی ایک اہم جو ہے نا نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اللہ کا تقوی ہے نا، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے ہمہ وقت، یہ کیفیت ہمہ وقت رہنی چاہیے، قومی حیثیت سے بھی اور انفرادی حیثیت سے بھی۔ اس کیفیت سے کسی لمحے بھی ہم کہیں کہ باہر نکل سکتے ہیں تو نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ عہد معاہدے ٹوٹنے والی بات ہو جائے گی، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ خوف خدا جو ہے آپ کے اندر ایک یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ میں جواب دہ ہوں، دنیا کے اندر بھی جواب دہ ہوں اور آخرت کی جو ہے نا وہ بھی جواب دہ ہوں، یہ چیز آپ کے اوپر ہم وقت سوار رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ توکل ہے، یہ کو ماضی میں کچھ ہونا ہے، اور جب آپ ماضی میں کچھ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہونا ہے تو ایک امید پیدا ہوتی ہے، اس امید سے جڑے رہے۔ ماضی میں مستقبل میں کوئی واقعہ ہونا ہے نا، وہ جنت کی صورت میں ہوگا یا دنیا میں جو ہے نا آپ کو جو کچھ بھی ملنا ہے، تو توکل کا لفظ آ گیا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا، اور ایک امید کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ان امید کو ایک میٹیریل چیز سمجھ کے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑنا، وہ سرا اسٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات سمجھ رہی ہے نا؟ یعنی توکل جو ہے یہ آپ کو وہ ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح منہ کر کے کھڑے ہونا اور کن امیدوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ آپ کے اندر ایک امید پیدا کرتی ہے، اور اس کو امید ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا توکل کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کل کو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو نہ میرے ہاتھ میں یا نہ مجھے لینا چاہیے، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ میں اپنے اختیار کے اندر میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، اور وہ وہی چیز ہے سمعنا و اطعنا۔ اور رویہ کیا ہے؟ تو یعنی میرا رویہ کیا ہے کہ ہمہ وقت میں تقوی اختیار کیے رکھوں اور توکل کی کیفیت میں رہوں، اللہ سے امید لگائے بیٹھوں، اور یہ امید لگانا یہی تو ایمان ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی امید میں جینا یہی ایمان ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ رکھی گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ابھی تک جو کچھ پڑا ہے یہ کن کے بارے میں تھا؟ اہل ایمان کے بارے میں تھا۔ یہ عہد معاہدے کن سے باندھے جا رہے تھے؟ جو اس پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں، جو اس نعمت کو لے کے جو ہے نا آگے بڑھے ہیں، ان کے ساتھ ہے نا۔ اب اس کے بعد یہ مضمون منتقل ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے کن کی طرف؟ اہل کتاب کی طرف۔ یہ وعدہ ہم نے عہد معاہدہ تمہارے ساتھ باندھا ہے، اسی طرح کا عہد معاہدہ ہم نے جو ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی باندھا تھا۔ اب یہاں پہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو اس سے پہلے جو عہد معاہدہ ہے ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ بنی اسماعیل کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے تقابل کے مضمون کے ساتھ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو پچھلا عہد معاہدہ ہے وہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہے شہادت کی، اب وہ عہد معاہدے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ بنی اسماعیل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ویسے جو بھی مسلمان جی ایسے ہی ہے، مسلم وہ تقابل میں کہہ رہا ہوں نا، بنی اسرائیل کے تقابل میں، تو وہ اصل میں وہ سب یعنی مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ تو بنی اسماعیل کے لوگ نہیں تھے، لیکن ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بیسیکلی اس یوں کہہ لیں کہ ایک بڑے جو ہے نا کینوس پہ جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو بنی اسماعیل کہہ دیتے ہیں۔ تو یعنی پیچھے جو معاہدے ہیں یہ اہل کتاب کے مقابلے میں جو اس پیغمبر جو بنی اسماعیل میں آ چکے ہیں
جو اس کو جو ہے نا مان چکے ہیں، اس پیغمبر کی ذات پہ ایمان لا چکے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ عہد معاہدہ ہے۔ اور اسی طرح کا ایک عہد معاہدہ جو ہے نا وہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہی باندھا تھا، اور وہ جو عہد معاہدہ ہے اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ نیچے استاد محترم نے ترجمہ کیا ہے، اللہ نے اسی طرح جس طرح ابھی تمہارے ساتھ عہد معاہدہ کیا ہے، اسی طرح کا عہد معاہدہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھا جو سارا عہد معاہدے کی بات ہوئی تھی وہ بحیثیت ملت کی بات ہوئی ہے، بحیثیت امت کی بات ہوئی ہے، یعنی پوری اجتماعیت کی بات ہوئی ہے۔ تو اب آگے جو بات ہو رہی ہے بحیثیت پوری بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہم نے عہد معاہدے جو ہے نا اس طرح باندھے تھے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مَثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 قبیلے جو ہے نا اٹھائے تھے۔ نقیب یہاں سردار ہے، یعنی 12 سردار اٹھائے تھے، 12 قبیلوں کے جو 12 سردار تھے ان کو اٹھایا تھا۔ یہاں جو بعثنا کا لفظ آیا ہے اٹھانے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، یعنی یہ اہتمام کیا تھا ہم نے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی آگے ابھی عہد معاہدے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ عہد معاہدہ کیا تھا، لیکن اس کا اہتمام پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ کوئی عہد معاہدہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں تھی وہ بھی۔ اس کے لیے ہم نے 12 جو ہے نا سرداروں کا معاملہ جو ہے نا اٹھایا تھا، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، ان میں سے جو آگے نسلیں چلی ہیں وہ قبیلے کہلائے ہیں۔ ایک قبائلی تمدن تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اس قبائلی تمدن میں قبائل ہی جو ہے نا اصل میں یعنی جو اولاد آگے ہوتی ہے، کسی نسل چلتی ہے، ایک قبیلہ بن جاتا ہے۔ تو اس تمدن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ان کے اندر 12 سردار جو ہے نا وہ منتخب کیے گئے، اور وہ 12 سردار کیا ہے، یہاں پہ لفظ آگے ہے نقیب۔ نقیب جو عربی زبان میں ہے، نقب لگانا جس طرح اردو میں بھی آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، وہ ظاہر منفی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، چوری کرنا، نقب لگانا۔ یہ نقیب جو ہے دراصل جستجو کرنا، کھوج لگانا، نقب جو ہے نا اس معنی میں آتا ہے، جستجو کرنا، کھوج لگانا۔ اور جو جستجو کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے، تو اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ اور نقیب پھر آگے چل کے سردار کو بھی کہا گیا کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ قوم قبیلے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی مشکلات نہ تر آ جائیں، اس کی سہولتوں کا خیال رکھتا ہے۔ سردار یہی کام کرتے ہیں نا، تو نقیب اس پہلو سے لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ 12 قبیلوں کے جو سردار منتخب کیے گئے تھے، ان کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان میں یہ تھا کہ یہ جو عہد معاہدہ ہے یہ لازمی طور پہ وہ کھوج لگائیں، جستجو کریں کہ یہ واقعتاً جو ہے نا ان کی قوموں نے اختیار کر لیا ہے، ان کے قبیلوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پھر آگے بتاتی ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، یعنی جو پہلا حصہ ہے وہ ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا۔ یہ جو اتنا حصہ ہے، یہ کہ اہتمام کو بات، یعنی جو اہتمام کیا گیا ہے اس کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ جو اہتمام کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے اندر 12 ان سرداروں کا، اس کی بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا کہ وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ابھی سٹل عہد معاہدے کی بات نہیں ہوئی۔ پہلا حصہ میں کیا بتا رہا ہے کہ اہتمام کیا گیا، دوسرا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میرے عہد معاہدوں پہ چلو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرے عہد معاہدوں پہ چلو گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ساتھ یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ کوئی معمولی عنایت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فضل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا ٹوٹ پڑے پھر بھی میں جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں پرواہ نہیں کروں گا، میرے ساتھ تو اللہ کی ذات کھڑی ہے۔ یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود آگے بڑھ کے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب کوئی بڑا آدمی، کوئی یعنی معاشرے کے اندر جس کی حیثیت بڑی ہے اور جس کی کم ہے، اس کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو کتنی جو ہے نا آپ کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے نا، یہ دنیا ہے۔ لیکن جو خالق کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ معمولی جو ہے نا وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ بلکہ بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ ایک اسی طرح کی بات جو ہے نا میں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کہی گئی ہے۔ یہ والی بات مسلمانوں کے ساتھ بھی کہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر کہی تھی۔ میں اب آپ کو وہاں لے جاتا ہوں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہاں جب ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں
تو یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر رسول آ چکے ہیں، اس رسول کی دعوت کو قبول کرو اور میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جاری رکھوں گا. یہ آیت نمبر 151 سورہ بقرہ کی ہے. اور تم اس سے ہدایت حاصل کرو گے، اور تمہارے اندر رسول آ گئے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب دے رہے ہیں، شریعت دے رہے ہیں، تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تم نے ان کے ساتھ جڑنا ہے، اس نعمت کے ساتھ جڑنا ہے، اس دعوت کے ساتھ جڑنا ہے، اور شہادت حق کی، جس سے پہلے شہادت حق کی ذمہ داری تھی، اس کو اختیار کرنا ہے، عہد معاہدوں کو پورا کرنا ہے. تو یہ لفظ بولا تھا فَاذْكُرُونِی، تم نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، یعنی جو کچھ دیا ہے پکڑ کے رکھنا ہے. اذکرکم، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑوں گا. واشکروا لی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شکر گزار بن کر رہنا. میری اس نعمت کا شکر گزار کا مطلب یہ ہے کہ جن عہد معاہدوں میں تم کو باندھا ہے، اس کو ادا کرتے رہنا، یہی شکر ہے. اور جب اس میری نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے، ولا تکفرون، اور پھر اس کے بعد اس شکر سے منہ نہیں موڑو گے، منہ نہیں موڑو گے، کوئی ڈس اوبیڈینس والا معاملہ نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، تو نیچے جو حاشیہ ہے 381، 382 اور 383، یہ اسی پہلو سے ہے. اگر آپ 381 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس یاد دہانی کی نوعیت ایک معاہدے کی ہے. استاد محترم نے وہاں پہ لکھا ہے اللہ کو یاد رکھنے اور اس کے جواب میں اللہ کے یاد رکھنے سے مقصود اس جگہ یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں، تم انہیں پورا کرو گے، اس کے سلسلے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے جو وعدے اس نے تم سے کیے ہیں وہ انہیں پورا کرے گا. یہ بالکل اسی نوعیت کا وعدہ ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ جو ان کا بات معاملہ ہے بنی اسرائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد اب عہد معاہدے کی بات آتی ہے. وہ عہد معاہدہ کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز ادا کرتے رہو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم اس کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہیں جو ہے نا تمہارے گناہوں کو دھوتا رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور اس کے بعد نتیجے میں تمہیں میں جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو پھر منہ موڑے گا، جو کفر کرے گا اس معاملے میں، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ بات ہے جو آیت نمبر 12 کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ پہلا حصہ جو انتظام تھا، اہتمام تھا، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے اپنی معیت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کے بعد جو ہے نا اصل عہد معاہدہ ہے اس کو سامنے رکھا ہے کہ تم نماز ادا کرتے رہو گے. گویا کہ یہ نماز جو ہے نا پوری شریعت کا ایک سینٹرل پوائنٹ بن گئی ہے، فوکل پوائنٹ بن گئی ہے. اور یہ نماز تم ادا کرتے رہو گے، یہ نماز وہی ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں. یہ جب نماز کا لفظ آتا ہے تو شاید ہم تھوڑے سے کہتے ہیں کہ اچھا ان کی کون سی نماز ہے، تو نماز وہی ہے. یعنی جس طرح ہمارے لیے نماز فرض اور زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے تھی. اور یہ کہ تم نماز ادا کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے. یہاں پہ پیغمبروں پہ ایمان لانے کی بات کی گئی ہے. ظاہر ہے جو بھی ان کے پیغمبر آئے ہیں اور اس کے بعد اب بنی اسماعیل میں آگے ہیں، تو یہ خاص طور پہ یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا یہاں حوالہ بن گیا، ایک اشارہ بن گیا کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی کے اندر شامل تھے. یہ تورات کے اندر پیشن گوئیاں تھیں. اور تم رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، تو یہ ان کے ساتھ جو عہد معاہدہ تھا، ہمارے ساتھ جو عہد معاہدہ، اب تو آگے کوئی اور رسول نہیں آنا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. یعنی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو پیچھے عہد معاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شہادت حق کے تم پہ کھڑے ہو جانا ہے. یہ دیکھیں کہاں کہاں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا کلو چھوڑے ہیں. وہاں پہ جو تم کو نعمت مل گئی ہے، اس پہ کھڑے ہونا ہے، خود اس پہ عمل کرنا اور دنیا کو دعوت دینی ہے. یعنی پیچھے یہ ہے جب ان کے ساتھ عہد معاہدہ کیا گیا تھا، شریعت تھی، نماز اور زکوٰۃ پوری شریعت کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اس کو لے لیا گیا. اور ساتھ ایک تیسری چیز تھی، وہ کہ میرے نبیوں پہ ایمان لانا ہے، کہ وہاں ابھی نبی آنے تھے، یہاں نبی نہیں آنا. نبی آنے تھے، اور نبیوں میں سے نبی جو آخری نبی آگے ہیں، جو ان کی تورات کے اندر جو ہے ظاہر ہے اس چیز کا ذکر تھا، تو میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. تو گویا کہ ان کا اہتمام جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ وہ شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے اور نبیوں پہ ایمان لائیں گے. یہ تین چیزیں جو ہے نا ان کے لیے ان کی مدد کریں گے جب وہ رسول آ گئے.
اچھا، اب یہ لفظ ازرتموہم کا لفظ آ گیا ہے، یہ مدد جو ہے نا یہ سادہ مدد نہیں ہوتی، سادہ مدد نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دست و بازو بن جانا، یعنی مدد کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں، آپ نے وربلی کچھ کہہ دیا یا اچھے جذبات کا احساس یعنی آپ نے کر دیا، یہ بھی مدد ہی ہوتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کے اپنا ٹائم دیا، اپنا مال دیا، اپنی جو ہے نا اس کے اندر کھپا دیا، یہ ازرتموہم یعنی وہ چیز ہے۔ یہ محض جو ہے نا لفظی نہیں ہے، یعنی آگے بڑھ کے پھر اس کے دست و بازو بننا ہے، اور دست و بازو بننے کے لیے ایک خاص طور پہ جو ہے نا پھر اشارہ کیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، یعنی جب وہ رسول آئیں گے قرض حسنہ جو ہے نا دیتے رہو گے۔ قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ جب ہماری اردو زبان میں قرض حسنہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہی یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں سمجھ لیا گیا ہے کسی سے قرضہ لے لو اور اس کے بعد واپس نہیں کرنا، یعنی قرض حسنہ عمومی طور پہ پاکستانی اردو زبان میں یا پنجابی میں ہمارے ہاں جو قرض حسنہ کا جو مفہوم جو ہے نا اس وقت لوگ بیان کرتے ہیں، بس قرضہ لے لو اس کے بعد ہنس کے دکھا دو، بس ٹھیک ہے یہی قرض حسنہ ہے۔ تو یہ وہ قرض حسنہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ قرض حسنہ جب قرآن میں سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو قرض حسنہ بنیادی طور پہ دین کی جو اٹھتی ہے، تحریک اٹھتی ہے، تو اس تحریک کے لیے دست و بازو بن جانا ہے۔ یہاں پیغمبر کی تحریک اٹھی ہے، دین کی تحریک اٹھی ہے، تحریک سے مطلب ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر اب ایک دعوت پھیلنی ہے نا، تو اس کے لیے یعنی آپ نے پیسے لگانے ہیں، مال لگانا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ آیات اتر رہی تھی تو ایک جہاد کا زمانہ تھا، قتال کا زمانہ تھا، اور ویسے بھی دینی ضروریات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو وہ جو اللہ کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ قرض حسنہ کہلاتی ہے۔ تو اب جب کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے دین کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ازرتموہم یعنی ہمارے سے کیسے متعلق ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ کہ وہ قرض حسنہ دیتے رہیں گے، اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ یعنی پیچھے مسلمانوں کے ساتھ ایک عہد معاہدہ کیا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا، تو وہاں جو عہد معاہدہ تھا وہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا ملنا تھا، وہ آیت نمبر 9 تھی، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ اس جو عہد معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک پارٹی عہد معاہدے میں جو ہے نا ریسیو کر رہی ہوتی ہے، ایک جو ہے نا وہ دے رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو عہد معاہدہ بندہ تو وہاں اللہ نے کیا دیا، ایگزیکٹلی یہی صورتحال ان کے ساتھ ہے کہ تمہیں بھی میں جنت دوں گا، تمہیں بھی میں جنت دوں گا۔ جو وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہی وعدہ ان کے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی عہد معاہدے میں، اس لیے یہ سورہ جو ہے نا اس کو عہد معاہدے کی سورہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کا عہد معاہدہ وہ بھی واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، اس کے اندر جو پچھلے امتیں ہیں ان کے عہد معاہدوں کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس عہد معاہدے کے بعد ملنا کیا ہے، مسلمانوں کو کیا ملنا ہے یا اہل کتاب کو کیا ملنا ہے، وہ بھی اس کے اندر جانا بیان کر دیا گیا۔ اب وہ عہد معاہدہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، مسلمانوں کی بتا دیا گیا اور ان کو بھی بتا دیا گیا وہ عہد معاہدہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ میں تمہاری جو ہے نا سیئات کو جو ہے نا وہ دھو دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمے میں یہ لکھا ہے تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا۔ یہ سیئات جو ہے نا یہ لغزشیں یہ ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ تم جب یہ ذمہ داریاں اٹھاؤ گے تو بحیثیت انسان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی 100% ہی جو ہے نا مارکس لوگے، لغزشیں تو ہوتی رہیں گی، کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوتی رہے گی، انسان ہے، بحیثیت انسان، انسان کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر وہ تقویٰ پیدا رہے، وہ رویہ پیدا رہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہے گی، یعنی جو آپ نے عملاً جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہے گی، اس کو سیئات کہا گیا ہے، اس کو سیئات کہا گیا ہے کہ وہ جو تمہارے اندر جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، یا سد ذریعہ جو ہے نا ہم اس کو ایک لفظ بول لیتے ہیں، نیچے استاد محترم نے اس کو لکھا ہے کہ یعنی وہ چیزیں کہ ایک آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یعنی گناہ کی وجہ سے، یعنی لیکن گناہ نہیں کرتے آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی سد ذریعہ کیا کیا کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح زنا جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ فحش لٹریچر نہ پڑھیں، فلمیں نہ دیکھیں، تو بنیادی طور پہ یہ کیوں منع کیا جاتا ہے، فحش لٹریچر نہ پڑھیں یا فلمیں نہ دیکھیں، جو گندی فلمیں ہیں نہ دیکھیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا،
ظاہر ہے کہ انسان غلط قدم اٹھا دیتا ہے، تو وہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پہلے اسٹیپ پہ جو ان کو روک دیا جاتا ہے کہ بھئی ایسے آگے نہیں بڑھنا، یہ اگلے اسٹیج پہ جائیں، اس پہ پاؤں رکھیں گے تو اگلے اسٹیج پہ خود پاؤں رکھ دیں گے، اس لیے اس سے بچیں۔ تو یہ بیسیکلی لغزشیں ہیں کہ جس میں انسان کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتا ہے، کہیں جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو غلطیاں ہیں جو تم اس ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے، ذمہ داریاں عہد معاہدے کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے تم سے لغزشیں ہوں گی، قدم لڑکھڑائیں گے، تو میں ان کو دور کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ میں ان کو دور کر دوں گا، اس کے باوجود بھی، تمہاری لغزشوں کے باوجود بھی تم کو میں اپنی جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، اس کے بعد جو کفر کا رویہ اختیار کرے گا۔ اب یہاں پہ کفر کیا مطلب ہے؟ یہ جو کفر ہے بنیادی طور پہ شریعت سے، اس عہد معاہدے سے اگر تم نے جان بوجھ کے جو ہے نا گڑبڑ کی، یہ کفر کا رویہ ہے۔ انٹینشنلی اگر آپ نے اس سے منہ موڑا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ کہا کہ فقط دل سوا طویل، اس کے بعد وہ سیدھے راستے سے جو ہے نا یعنی ہٹ جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اب میں اس کا موازنہ آپ کو کرتا ہوں، یہ جو ابھی لفظ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ آیت نمبر 5 کے ساتھ جب ہم اس کو جاتے ہیں تو وہاں جا کے اس کو جب دیکھتے ہیں تو کیا چیز ہے وہاں؟ اگر آپ دیکھیں وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے غیر مسلم یعنی اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے کی، یہ پڑھا تھا نا؟ اور وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ توحید کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے۔ اگر تم نے توحید کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تو وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو یا ان کے شرک کو، اہل کتاب کی عورت کے شرک کو جو ہے نا ملوث کر لیا، تو یہ حبط اعمال ہو جائے گا، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو میں 0 سے ملٹیپلائی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ کفر کون سا ہے؟ وَمَن یکفر بالایمان، تو یہ بنیادی طور پہ ڈس اوبیڈینس کا جو ہے نا، اطاعت سے نکل جانے کا کفر ہے۔ ایگزیکٹلی یہی کفر جو ہے نا یہاں پہ، یہ تھیم جو ہوتے ہیں نا میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں تاکہ وہ چیزیں یعنی وہ کلیئر رہیں کہ یہاں پہ جب ان اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا یہ عہد معاہدہ کیا گیا تو اس سے بعد جو کفر کرے گا، اب یہ کفر کرنا کون سا ہے کہ انٹینشنلی آپ نے میرے عہد معاہدے کو توڑا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے جو ہم نے جب مسلمانوں کے ساتھ عہد معاہدہ کیا ہے تو وہاں پہ 2 فریزز آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ متنبع رہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ ایک تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں جب آیت کے آخر میں کوئی ایک جملہ آتا ہے نا تو اس کو بھی پلے باندھنا ہوتا ہے۔ آیت کے 8 کے اندر کہا تھا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرو گے میں آگاہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا، اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا، اگر تم جو ہے نا منہ موڑو گے تو میں اس کی سزا دوں گا، دنیا کے اندر بھی دوں گا اور آخرت کے اندر بھی دوں گا۔ تو جب یہاں پہ آ گیا، اب ہم کمپیریزن کے ساتھ دیکھیں نا، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے تو ان میں آپس میں کیا چیزیں سملیرٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے فمن کفر بعد ذالک منکم، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہے، کانسیکوینسز ہیں، فقط ضل سواء السبیل، تو پھر اس کے نتیجے میں تم سیدھے راہ سے ہٹ جاؤ گے، سیدھے راہ سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جب تم سیدھے راہ سے ہٹ جاؤ گے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہ وہی سیدھے راہ سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے میثاق جو اللہ سے عہد و معاہد باندھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا۔ یعنی فبیما اس کی وجہ سے، نقضہم توڑ دینے کی وجہ سے، نقض عہد کی وجہ سے، میثاقہم ان کے جو میثاق عہد معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیے، اس کے نتیجے میں لعنہم اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ جو لعنت کا لفظ آتا ہے اردو میں جب آپ بولتے ہیں تو یہ عمومی طور پہ گالی سمجھا جاتا ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب جب قرآن مجید میں اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ وہ ہے۔ اردو کے اندر اس کے جو نیگیٹو کونوٹیشنز ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز سامنے رکھیں، یہ وہ والی وہ چیز نہیں ہے جو اردو میں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، یعنی اب مسلمانوں کو بھی متنبع رہنا چاہیے۔ جناب یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پہ لازمی چلو گے، اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ تو یہ بیسیکلی یہی چیز ہے، یہ ان کے رویے ہیں
اگر انہوں نے یہ کیا تو مسلمانوں نے بھی یہ کوشش کرنا ہے بعد میں چل کے. تو یہ عہد معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر وہ تو جو اللہ نے مدد کرنی ہے، اللہ کی معیت جو ساتھ ہونی ہے دنیا کے اندر، وہ تو کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے کہ دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل جو ہے نا وہ پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ یہاں پر آ کر یہ بنی اسرائیل اور اہل ایمان دونوں کی بات نہیں ہے بنی اسرائیل، نتیجہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا نتیجہ ہے یہ، وہ ساری ان کی بات ہے. میں جو پیچھے کنپیریزن کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی پاسبل ہی ہو سکتا ہے. بات یعنی کلیئرٹی پہ رہیں، یہ دو چیزوں کو میں مکس نہیں کر رہا. یعنی جو نتائج یہاں پہ آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس طرح میں کنپیریزن کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں کو ملا کے بات کر رہا ہوں، میں کنپیریزن کر کے جو نتیجہ انہوں نے دیکھا ہے بھگتا ہے، وہ نتیجہ ہم بھی بھگت سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ وہ بات ہے جہاں پہ کہی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک رویہ ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے انٹینشنلی اس سے پیچھے ہٹے تو گمراہ ہو گئے تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اور لعنت کر دی تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہ بات ہے نا، یہ ایک رویہ ہے. اس کے مقابلے میں کیا رویہ ہے؟ اس کے مقابلے میں جو رویہ ہے، اب جو پچھلے جو معاہدہ ہے، یہ کہیں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو پوچھ لیا کریں. ظاہر ہے کہ میں کنپیریزن میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈیپ ہو جاتی ہیں تو پوچھ لیا کریں کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا پیچھے اگر آپ دیکھیں، نہیں کوئی مسائل نہیں ہے، ایسی کوئی چیز پوچھیں. اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 11 کے اندر واتقوا اللہ کا لفظ آ گیا. اس کے اوپر میں نے جب یہ آیت نمبر 11 میں دیکھیں تو پیچھے میں نے لکھا 7-8 میں بھی یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے. 7-8 میں جا کے دیکھتے ہیں تو 7 میں کیا چیز ہوئی ہے، وہاں پہ ہے واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. یہ آیت نمبر 7 ہے. 8 کے اندر جو ہے کہا کہ ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ تقوی بار بار کیوں آ رہا ہے، ریپیٹیشن کے ساتھ آ رہا ہے، یہ 3 دفعہ آ گیا ہے. یہ مسلمانوں کا جو ساتھ عہد معاہدہ کیا گیا ہے، وہ جو عہد معاہدہ کیا گیا ہے وہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا خوفی کا رویہ ہونا چاہیے. یعنی رویے بھی کنپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سامنے رکھ دیے کہ ایک رویہ وہ ہے جو خدا خوفی کا ہے اور اسی پہ رہنا ہے. یا تو خدا خوفی ہوگی یا دل جو ہے نا پتھر ہو جائیں گے، لعنت برس جائے گی. دو ہی صورتیں ہیں، اب اس کے درمیان میں تو کوئی صورت ہے نہیں ہے. خدا خوفی میں رہیں گے تو آپ کو عہد معاہدہ بھی جو ہے نا جاری و ساری رہے گا. میری نعمت جو ہے نا اس پہ بھی عمل پیرا رہو گے. بات سمجھ گئے نا؟ اور یہ شہادت حق کی ذمہ داری تم ادا کرتے رہو گے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آخرت میں تمہیں کامیابی و کامرانی دوں گا. یہی بات ہے نا. لیکن رویہ کیا مطلوب تھا مسلمانوں سے؟ خدا خوفی کا. اچھا اگر یہ خدا خوفی نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر تم خدا خوفی نہیں اختیار کرتے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہو جانا ہے، عہد معاہدہ توڑ دینا ہے، اللہ کی لعنت کا شکار ہو جانا ہے، دلوں کا سخت ہو جانا ہے. جب یہ ہو جائیں گے تو یہ اگلا سٹیپ کیا اٹھائیں گے؟ یعنی یہ اگر رویہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے اندر یا قوم کے اندر تو اگلا کام جو کریں گے وہ یہ کریں گے یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس کے بعد پھر اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے نا اس کی جگہوں سے ان کو ہٹا دیں گے، ان لفظوں کو. یہ حرف کا لفظ آ گیا ہے تحریف کرنا. اب قرآن مجید پورے کے اندر پڑھ جائیں تو یہی ایک وہ خاص جگہ ہے جو تحریف کے حوالے سے بات کرتی ہے. باقی جگہ بھی ہیں لیکن مختلف طریقوں سے چیزوں کو بیان کرتی ہیں. یہ تحریف کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو لفظی طور پہ دیکھیں تو یہ تحریف کیا چیز ہے؟ تحریف یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا. ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا، یہ کام بھی کیا ہے اہل کتاب نے. مثلا صفا مروہ کی بات آئی، مروہ کا لفظ آ گیا تو مروہ کو انہوں نے مروڑ دیا اور اس کے لفظ موریا استعمال کر لیا. مروہ اس چیز کی نشانی تھی کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا وہ قربانی دی گئی، اور جہاں پہ قربانی دی گئی تھی اس چیز کو جو ہے نا انہوں نے اٹھا کے توڑ مروڑ کے موریا کر دیا اور اس کو کہیں کہیں جو ہے نا پہنچا دیا. یہ تحریف کی ایک اعلیٰ مثال ہے آپ کے سامنے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک تحریف یعنی لفظ کو آگے پیچھے کر دینا، یہ تعریف ہوتی ہے. ایک تحریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ تو اپنی جگہ موجود ہے
لیکن اس کا کوئی اور معنی بتا دینا، تعویل کر دینا، یہ بھی تحریف ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک لفظ موجود ہے اور وہ لفظ زبان کے لحاظ سے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے جو زبان کہتی ہے، لیکن کوئی آ کے شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، یہ تعویل ہو جاتی ہے. تو یہ تعویل جو ہے یہ بھی تحریف ہی ہوتی ہے. یہ آپ تمام تفسیریں پڑھ لیں، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یحرفون، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یا تو لفظی طور پہ دوسرا لفظ رکھ دیا، یا لفظ تو موجود ہے لیکن کوئی اور کیا کام کر دیا اس کے اوپر، اس کا معنی تبدیل کر دیا. یعنی تعویل تو زبان کا حصہ ہے، تعویل تو ہم کرتے ہیں. تعویل تب کریں گے جب موقع محل ہوگا، تعویل تب کریں گے جب موقع محل ہوگا. تعویل یوز کیا، تعویل جو ہے نا، تعویل ساتھ مبادئ کا لفظ آ گیا ہے، تو مبادئ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موقع محل ہے، یعنی اس کے موقع محل سے اس کو اٹھا دیتے ہیں. تو یہ ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں. آج یہی کا مطلب موقع محل، موقع محل یعنی ایک کنٹیکسٹ میں ایک بات ہوئی ہے، اس کنٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا اس کا مطلب وہی بنتا ہے جو زبان کہتی ہے، زبان و بیان کہتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو کنٹیکسٹ ہے اس کے اندر جو زبان و بیان کہتی ہے وہی اس کا مطلب ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید نے یعنی ایک بڑا اچھا کلو چھوڑا کہ جو کنٹیکسٹ کہتا ہے، یعنی نظم جس کو کہا جاتا ہے وہ تو یہی چیز ہے نا کہ اس کے مواد ایک جو ہے نا اسی کو سامنے رکھیں. جو کنٹیکسٹ ہے، موقع محل ہے، اس کو سامنے رکھیں. یعنی یہ بھی ہمیں ایک ایکسٹرا کلو مل گیا یہاں سے کہ موقع محل جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اس موقع محل سے چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ گڑبڑ ہو گئی نا. موقع محل سے باہر نکل کے اب کیا کریں گے؟ دو ہی کام کریں گے نا، یا تو لفظ کی شکل بدل دیں گے تو وہ بھی تحریف ہو گئی، یا لفظ کو کہیں گے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ موقع محل کچھ اور چیز کہہ رہا ہے. یہ میں اس تعویل کی بات کر رہا ہوں، منفی تعویل کی بات کر رہا ہوں. ایسا واضح ہو گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی جرم بیان ہوا آپ تین بیان کر رہے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو تحریف ہے اس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے. جب آپ تعویل بول لیتے ہیں نا تو مین مقصد فوت ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے کیا پھر لفظ بولے بتائیں آپ خود. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ کانٹیکس سے چیزوں کو نکال دیتے ہیں. اب وہ کنٹیکسٹ کی مثال میں آپ کو دوں گا نا، میں مثال دوں. تو کانٹیکس میں کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھو تعویل کے دو معنی آپ سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے مثبت پہلو سے، ایک ہوتی ہے منفی پہلو سے. مثبت جو ہے وہ تو وہ موقع محل کے اندر چیز بیان ہو رہی ہوگی، اس کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ منفی پہلو سے ہے کہ وہ چیز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کی اور ایسی تعویل کر دی کہ جو موقع محل اس چیز کو جو ہے نا وہ اختیار کرنے کے لیے جو ہے نا موقع محل دے ہی نہیں رہا، تو وہ اس کی منفی تعویل کی بات کر رہا ہوں. بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، اس کے بعد یہ ایک کام ہے، اس کے بعد ایک اور کام کر ڈالا، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بلا بیٹھے اس حصے کو جس کی ان کو تذکیر کی گئی تھی، جس کی اس کو یاد دہانی کروائی گئی تھی، اس کو بلا بیٹھے. یعنی جب آپ تحریف کر بیٹھتے ہیں، موقع محل سے چیزوں کو اٹھا دیتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. یعنی کل کو کوئی آ کے شخص کہے گا کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، زبان و بیان یہ کہہ رہی ہے، کنٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے، تو لوگ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کو کہا گیا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. وہ اس چیز کو بلا بیٹھے جس کا ان کو کہا گیا تھا، یاد دہانی کروائی گئی تھی کہ اس کو لازمی طور پہ پکڑنا ہے، اپنے ہاتھوں میں پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور جب وہ یاد دہانی جس کی کرائی گئی تھی وہ اس کو بھول بیٹھے تو کیا ہوا؟ ایک حصہ گنوا بیٹھے. یہ وہی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو وعدہ تھا اصل میں اس کی طرف آتا ہوں. نہیں، وہ فرمانت نے مثال یہ اوپر بات ہو رہی ہے. ہاں، وہ جو اوپر بات ہوئی کہ یہ جی وعدہ کیا، سوری، اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایسی تعریف کر دی کہ وہ وعدہ ہی بھول گئے. جی، وعدہ ہی بول کے. تو ظاہر ہے کہ رسولوں کی دعوت، ہاں رسولوں کے ایمان لانا تھا نا، اس کی رسولوں کی مدد کرنی تھی. تو وہ ایسی تعویلیں کر بیٹھے، دراصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ہے نا، کہ ایسی تعویلیں کر بیٹھے، ایسے جو ہے نا وہ یعنی یہاں پہ لفظ آیا مکہ کا، تو مکہ کی جگہ انہوں نے جو ہے نا بکا پرانا لفظ تھا تو کاف 2 نقطوں والا اور کاف ڈنڈے والا وہ بنا دیا، اس کا معنی بکا کا معنی ہوتا ہے اہو بکا. تو مکہ کو جو ہے نا بکا بنا دیا، مروہ کو موریا بنا دیا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں بدل ڈالیں.
ٹھیک ہے نا. اور بیت اللہ جو مکہ کا بیت اللہ ہے، اس کو بیت الحم جو ہے نا کوئی اور پہاڑ کا نام دے دیا انہوں نے. یعنی یہ اس طریقے سے جو ہے لفظوں کی تعویلیں کی انہوں نے اس طریقے سے. تو یہ جب آپ بھول بیٹھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے نا. یہاں ایک بہت اہم کلو ہے اس جگہ پہ. ایک کلو تو ہمیں مل گیا کہ کلام اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ موقع محل ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے. یعنی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کلام قرآن مجید ہے اگر یا یا ہمارے پاس جو ہے نا وہ تورات ہے، تو اصل چیز تو موقع محل ہے جس میں وہ بات کہی گئی ہے. وہی بات سمجھیں گے نا، اور وہ زبان بیان کے مطابق ہوگی، اس کو سمجھیں گے. یہ کلو ملا. دوسرا ایک اور کلو ہے جہاں پہ بہت بڑا کلو ہے، وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے مما ذکروا بھی ہوئی، کہ اصل چیز سورس کو پکڑے رکھنا ہے. جو اگلی سٹیج پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں نا، یعنی کتاب آتی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد کچھ پڑاؤ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پڑاؤ کیا ہے؟ جس طرح یہ حنفی ہیں، یہ شافی ہیں، یہ مالکی ہیں، یا آج کے دور میں یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پڑاؤ ہوتے ہیں. آپ نے پڑاؤ کا نہیں پکڑنا. اپنی شناخت جو ہے نا پڑاؤ نہیں بنانی. اپنی شناخت جو ہے وہ ذکروا بھی ہے، جس نعمت کی تذکیر کی گئی ہے اس کو جا کے پکڑنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا کہیں، اس کو ایک اور مثال سے جو ہے نا ہمارے ساجد حنیف صاحب جو ہے نا بتاتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اب وہ رسی جو ہے اس کے اندر کئی دھاگے ہیں. وہ شریعت ہے، اللہ کا دی ہوئی کتاب اور سنت ہے رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پکڑے رکھو. اب وہ جو اس رسی کو پکڑے رکھنا ہے وہ تو سورس ہے. آگے چل کے ہم اس کے اندر کچھ اور دھاگے شامل کر دیتے ہیں، رسی اور موٹی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جو دھاگے ہیں نا، ان کی شناخت قائم رکھنی ہے کہ نہیں، یہ جو بات والا دھاگا نا یہ نہیں ہے، بس بلکہ کون سا دھاگا ہے؟ اصل جو رسی ہے اس کو پکڑنا ہے جا کے، بات والے دھاگوں کو نہیں پکڑنا. تو یہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اب میں جو ہے نا اب آپ کو پیچھے جا کے جو اس کا اور حوالہ دیتا ہوں، جو بات میں نے ابھی کہی ہے، وہ جو بات کہی ہے ابھی، یہ میں اس کو پیچھے جا کے جوڑتا ہوں. یہ آیا نمبر 7 کے اندر آیا ہے، اور بڑا ہی اہم جو ہے نا لفظ آیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ جو ذکروا بہ کا لفظ آیا تھا وہ یہی ہے. اللہ نے کہہ دیا تھا ڈے ون کہ یہ میری نعمت ہے، اس کو ہی پکڑے رکھنا ہے. جب میں نے کہا تھا نا کہ ذکر کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے، تسبیح کے دانوں نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی جو نعمت آ گئی ہے اس کو پکڑے رکھنا ہے بس. اور جب مسلمانوں سے جو ہے نا جب کہا جائے گا کہ تم نے میری نعمت کو یاد نہیں رکھا، تو وہ آیت یہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اور ایگزیکٹلی یہی جو ہے نا اسی تھیم کے ساتھ آیت نمبر 7 میں یہ چیز بیان ہو گئی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. یہ وہی بات ہے. یہاں پہ قرآن مجید دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، عہد معاہدے کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، پورے پیکج کی بات ہو رہی ہے. یعنی جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دین. لیکن جس کو آپ سورس کہہ رہے ہیں ہاں جی، وہ قرآن مجید کے وہ قرآن مجید اور سنت ہے. میں اسی کی بات کر، یعنی بحثیت مجموعی جو دین آپ کو دیا ایک پیغمبر نے دیا، اس کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تو وہ جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب مسلمانوں سے کہا کہ وَاذْكُرُوا کا لفظ آ گیا ہے، وَاذْكُرُوا کا لفظ آ گیا ہے، اور یہی لفظ جو ہے نا آگے چل کے وہ ہے ذُكِّرُوا بِهِ. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اس کے بعد وَلَا تَزَالُوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا رہے گا. ہوتا رہے گا. کیا ہوتا رہے گا؟ کہ تم مطلع ہوتے رہو گے، تمہیں اطلاع ملتی رہے گی، تم خبریں پاتے رہو گے. تو تلیو، تم خبریں پاتے رہو گے. کس چیز کے بارے میں خبریں پاتے رہو گے؟ ان کی خیانت کے بارے میں. الا خائنۃ منہم، ان کی خیانت کے بارے میں خبریں پاتے رہو گے. کن کی خیانت کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کی. اہل یہود ہے نا مسلمانوں کے وہاں پہ، تو وہ ان کی خیانت کے بارے میں تم خبریں پاتے رہو گے. الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جو ان خیانتوں سے بچے ہوئے ہیں اہل کتاب میں سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان سے جو ہے نا درگزر کرتے رہو. وصفا، اور یہی بھی درگزر کرنا ہی ہوتا ہے، اس کا بھی معاف کرنا ہوتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں
ان کو پسند کرتی ہے۔ یہاں پہ لفظ آ گیا ہے کہ تمہیں یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رویہ کوئی ایک دن کسی نے کر ڈالا اور آپ وہ اطلاع ملی اور اس کے بعد کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہا کہ ولا تزال تتبعوا، یہ مسلسل عمل ہے، تمہیں مسلسل خبر ملتی رہے گی ان کی خیانت کے بارے میں۔ یہاں خائنۃ منہم کا جو لفظ آیا ہے یہ عام لفظ ہے، عمومی لفظ ہے۔ خیانت کیا ہوتا ہے؟ بعد عہدی ہوتا ہے، یعنی عہد معاہدے کو توڑنا، یہ خیانت ہوتا ہے۔ یہ عہد معاہدے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہوئے، یہ عہد معاہدے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خائنہ کا لفظ آ گیا ہے یہ اپنے اندر تھوڑی سی وسعت رکھتا ہے، تھوڑی سی وسعت رکھتا ہے، اس سینس میں رکھتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی یہ خیانت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانوں کے ساتھ بھی خیانت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو خیانت اوپر بتا دیے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے یہ لفظ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب ان کا یہ رویہ بن چکا ہے، مسلسل رویہ بن چکا ہے کہ یہ قدم قدم پہ دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ بھی خیانت کریں گے، تمہیں ان کی اطلاع ملتی رہے گی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کے حمال تو مسلمانوں والے جیسے ہے نہیں، وہ تو دھوکہ فراڈ اور یہ سب کچھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یہ تو خیانت کرتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ رسول کے ساتھ بھی کریں گے، صحابہ کے ساتھ بھی کریں گے، عام انسانوں کے ساتھ بھی کریں گے، اور یہ ان کا ایک مستقل رویہ بن چکا ہے، ایک مزاج بن چکا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں دھوکہ فراڈ سب کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے یہ کریں گے۔ لیکن ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو بچے ہوئے۔ اب یہ تھوڑے لوگ جو ہے نا یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سویپنگ اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں کسی دوسری قوم کے ساتھ جن کی دشمنی ہو جائے، جن کی ہماری دشمنی ہو جائے، ہم ان کے بارے میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، دڑا دھڑ دیتے ہیں۔ ہماری پارٹی یا ہمارے مخالف میں ہے کوئی تو ہم ان کے بارے میں دھڑا دھڑ جو ہے نا سویپنگ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ بھائی ان کے اندر بھی کوئی اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کا کھلا خیال رکھا ہے اور پورے عدل کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ اپنے اللہ کے عہد کے ساتھ بھی جو ہے نبھا رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی اگر کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں تو ان کو بھی نبھا رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا کہ یعنی ان کے اندر ہیں لیکن تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی ظاہرہ کے پیچھے آل عمران میں بڑی تعریف کی گئی، سورہ نساء کے اندر بڑی تعریف کی گئی ان لوگوں کی، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی بڑی تعریف کی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے۔ جب ایک کوشچن ہے، جی جی یہ جو بھی تحریف انہوں نے کی تورات کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس وقت تو نہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جی میں اکیلے پیغمبر آیا ہوں اور میرے جی، میسج سنے، اٹ مینز یہ بہت پہلے سے یہ ہے کہ انہوں نے کام یہ سٹارٹ کیا تسلسل کے تھا، ساتھ کیونکہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ آگے ہماری قوم میں ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک دوسری قوم میں ایک یہ پیغمبر ایسے ہی آئے گا، ایسے تو ہی اس لیے پہلے سے صفائی کر دو۔ جی جی ایسے ہی۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ جو ان کے بعد آنے والے جو ان کے آگے بچے ہیں اور ان کے بچے ہیں، تو آپ تو وہ تو تورات کو فالو کرتے رہے، انہوں نے تو تحریف نہیں کی، لیکن ایک تحریف شدہ چیز کو فالو کرتے رہے خدا کا پیغام سمجھ کے، جی جی تو پھر ان کو کیوں مطلب الزام؟ میں سمجھ گیا بات سمجھ۔ وہ یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے نا پیچھے ہم بڑی پہلوں سے اس کو دیکھتے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ جب ہم پڑھنا شروع کیا تھا تو وہاں پہ ان کے جو پرانے جو بزرگ تھے انہوں نے غلطیاں کی تھیں، لیکن ہم یہ کن کو کہی جا رہی تھی؟ جو اس وقت زندہ تھے اہل یہود، ان کو کہی جا رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی غلطیاں نا آپ کے بزرگوں کی غلطیاں، آپ ان کو اون کر رہے ہیں۔ جب آپ اون کر لیتے ہیں تو آپ برابر ان کی جرم کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، وہ میری رحمت سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو محروم ہو جاتا ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں آ سکتا، چاہے آپ اس کو قرآن مجید دکھائیں یا کچھ بھی دکھائیں، ایسے اس ہی کا ہے، دل بند ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہے؟ ہی ایسے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بند ہی کر دیا ہے تو پھر ان کے اوپر تو سیدھی سی بات ہے، اس چیز کا اثر ہوگا نہیں، انہوں نے تو ویسے ہی رہنا۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا فقط اللہ سواء سبیل، یہ بنیادی طور پہ ہدایت و ضلالت کا ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے جہاں ان کو دیکھا ہیں۔ ہدایت و ضلالت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان خود کوشش کرتا ہے سمجھنے کی اور سیدھے راستے پہ آنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کو ہدایت نصیب کرتی ہے۔ یہ قانون ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، جس کو ہدایت کا قانون کہتے ہیں۔ ضلالت کا قانون کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہدایت آ چکی، ایک چیز کو سمجھ چکے، آپ نے جان بوجھ کے کوئی گڑبڑ کر ڈالی ہے اور اس کے بعد مسلسل اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کے اوپر ضلالت کا قانون لاگو ہو جائے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے، یہاں پہ آپ نے درست جو ہے نا بات کہی ہے، یعنی جب آپ جان بوجھ کے کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ ظاہر ہے اپنے اعمال کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، تو یہ ہدایت و ضلالت کے قانون کے تحت جو ہے نا وہ انہوں نے ضلالت اختیار کر لی ہے۔ درست بات ہے، یہ وہی بات ہے۔ اچھا، لیکن جب جو اب کے لوگ ہیں وہ تو وہ تحریف شدہ، یہ جو کوشچن کا پارٹ یہ رہ گیا کہ وہ تو اس تحریف شدہ ہی چیز کو پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو جی وہ چیز میسج کلیئر یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ وہاں پہ بھی نہیں تھا اور آج مسلمانوں کے درمیان بھی ایسا نہیں ہے، یہ کہ کیا اوریجنل میسج جو ہے نا غائب رہے، یہ ایسا کہیں نہیں قرآن مجید نے جو ہے نا ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ان کی تورات جو ہے نا بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ چیزیں تھیں اور ان میں سے لوگ تھے کہ جو اس چیز سے واقف تھے، ایسے ہی جیسے مسلمانوں کے درمیان اب بھی یعنی یہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی تعصب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ جو تعصب سے ہٹ سے کہتے ہیں کہ نہیں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں قرآن مجید پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں وہ پر جو مین چیز جس تحریف کی بات ہوئی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چیزیں، رسالت کی مین بات وہاں پر جی عہد بات جو تعریف ہو گئی ہے وہ چیز یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور ان کے آخری نبی ہونے کا اب ان کے پاس یہ سارے عہد معاہدہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ کور چیز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، ان میں سے یہ کور اب چیز باقی چیزیں وہ مان بھی رہے ہوں گے، نماز اور جی زکوٰۃ یہ سب کر بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ رسالت کا جو ایمان ہے نا وہ ان کے پاس جی نہیں ہے، ایسے تو وہ اب کے لوگ تو اسی طرح فالو کر رہے ہیں جو کہ اب ان کے ایسے ہی سامنے آ رہی ہے، تو ان کا کیا ان کے پاس دیکھیں معافی کا کسی چانس ہے اس میں کہ ان کے پاس میسج پورا نہیں پہنچا؟ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور کی یہ جو جب قرآن مجید اس طرح جو ہے نا تبصرہ کرتا ہے تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے سامنے آڈینس جو ہے نا وہ موجود ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیغمبر وہاں پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست ان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، تو ان کے بارے میں دو ٹوک بات کر دی گئی ہے۔ ان کے بارے میں جو موجودہ ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ یہ واقعی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں نہیں کروں گا۔ جب میرے پاس کوئی واضح جو ہے نا ایک طریقہ آ جاتا ہے سمجھنے کا تو پھر تو میں کہوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں تبصرہ کر رہی ہے، تو ان کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ یہ ایسے ہے، لیکن میرے سامنے کوئی اہل کتاب کا بندہ آتا ہے تو میں تو نہیں کہوں گا ان کو۔ اگر میں اس آیت کا حوالہ بھی دوں گا تو میں کہوں گا یہ ان کے بارے میں کہا تھا، مجھے تیرے بارے میں جو ہے نا جو سامنے بندہ ہے میں کیوں کہوں؟ میں تو ان کے سامنے بات رکھنی ہے نا، قرآن مجید کی یہ بات ان کے بارے میں یہ کہی تھی، تو کچھ چیزیں ہیں جس کو جنرلائز نہیں کیا جاتا، اگر آپ جنرلائز کریں گے تو یہ غلطی کریں گے، اس کی وجہ سے دعوت آپ کی دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ آپ کو جو ہے نا انٹینڈنٹ جو پرائمری ایڈریسز ہیں ان کو متعین کرنا پڑے گا۔ جو چیز جنرلائز ہو کے میرے سے متعلق ہوتی ہے یعنی بحیثیت مسلمان وہ میں کروں گا، جو چیز جنرلائز ہو کے نہیں ہوتی اور خاص فریق کے ساتھ ہے وہ انہیں کے ساتھ ہوگی، اور ان کے ساتھ اس کو رکھوں گا، تو یہ ایگزیکٹلی وہی پھر چیز۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کے ہم لوگ سارے انسان ہیں انکلوڈنگ یہودی مسلمان جو ہم سب پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے حساب کتاب؟ جی ایسے ہی ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جو ہے نا ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، انہوں نے اپنے عمال کا جو ہے نا جواب دینا، ہم نے اپنے عمال کا جواب دینا ہے۔ یہ کیوں غلط فہمی پیدا ہمارے اندر ہو؟ کیونکہ وہاں تو صحابہ کرام میں تو میرا خیال ہے کہ قیامت کے اندر وہ تفریق تو ہوگی کہ ان لوگوں پر تو آلریڈی لعنت ہو جی چکی ہے، کیونکہ وہ ظاہر دنیا کے اندر ان کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے تھے تو ان کو تو معلوم ہے، لیکن ہم لوگ میرے بارے میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ پھر ان کے ساتھ سیم ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور جی ایسے سیم ہی ہی سوالات اور جوابات ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، یعنی میرے ساتھ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں، میں اپنے اعمال کے لیے جو ہے نا ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، مطلب ظاہر جواب دہی میں نے خود دینی ہے، تو یہ تو انہوں نے بھی دینی ہے، اپنی جگہ دینی ہے، تو یہ تو اصل چیز ہے، کچھ چیزیں صفات پیدا کرنی ہے اپنے اندر، کچھ کوالٹیز پیدا کرنی ہے، اگر کر لیتے ہیں تو کامیاب ہے، اگر نہیں کرتے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لازمی طور پہ میری نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات سخت بات کرتی ہے، ڈرا دیتے نہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات سخت بات کرتی ہے تو ساتھ ہی کچھ نصیحت کر دیتی ہے، ساتھ ہی کچھ نصیحت کر دیتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کسی ذات پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے نا، کسی قوم پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، تو جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ خیانت کر رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں تو اب چھڑی آ گئی نا، آپ جو مرضی گالیاں دیتے رہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی کیونکہ ہمارے سامنے تو اس وقت کوئی صورتحال نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، لیکن انسانی رویہ کیا ہوتا ہے،
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے نا کسی دوسرے کے بارے میں بیان دے دیتا ہے، پوری پوری پھر جو آگے جو ہے نا وہ ورکر جو ہوتے ہیں نا وہ بات اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. میں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہتا، اور وہ ڈسکشن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں عمومی بات نہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ بات جتنی ہے اس کو اتنی رکھو، کبھی گلف کا شکار نہ ہو، خواہ آج کا دور ہو خواہ پرانا دور ہو. تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا تو آپ کے ہاتھ میں آپ کیا ہو گئے، چھڑی آ گئی نا. تو اب آپ سب کو کیا کہیں گے، یار یہ تو ہے خیانت کرنے والے ہیں، یہ تو خائن ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ہی روک دیا کہ نہیں، فاعفو عنہم واصفح، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے یہ اس طرح کی بات کرنا. تمہارا کیا رویہ آنا چاہیے، تمہارا یہی رویہ ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کر دی ہے تو کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، جانے دینا ہے، گالیاں نہیں دینی. اور آگے کہا ان اللہ یحب المحسنین، میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم بہترین رویہ اختیار کرو، بہترین انسان بن کے رہو. سالٹ آف دا ارتھ جو ہے نا جس کو کہا جاتا ہے کہ تم بہترین جو ہے نا انسان بن کے رہو، بہترین عمل کرنے والے رہو. اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ تم کو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دیا؟ نہیں، یہ کہ تم جو ہے نا وہ درگزر سے کام لو، ان کو جانے دو، یعنی ان کو مہلت دیتے رہو، ان کو جانے دو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ میل نہ دور ہو، لیکن اس میں یہی ہے کہ وقت گزاری کرتے رہو، ٹالتے رہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ وہ قرآن مجید کی وہ ہدایت ہے جو ہم جو ہے بھول بیٹھے ہیں. یہ اس میں سے ہے مما ذکروا بہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، یہ اس میں سے ہے. ہم تو گلو کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس ایسی چیزیں ہیں، بس اچانک کہہ دیا فاعفو عنہم واصفح، ہم تو جو ہے نا ہمیں ہاتھ میں ڈنڈا مل گیا اب تو ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں، ہمارے ہاتھ باندھی ہیں. یہ اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی ہدایت کو. اچھا، اس کے بعد ہے یہ معاملہ کن کے ساتھ تھا؟ پہلے یہود کے ساتھ تھا نا. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کس کی طرف آتی ہے؟ اب نصارہ کی طرف آتی ہے. یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی عہد معاہدہ کیا تھا انہوں نے. پہلے کن سے عہد معاہدہ ہوا ہے؟ زندہ جاوید ابھی سامنے لوگ ہیں. تو معاہدہ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے نا. ابھی مسلمان اہل ایمان ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے. وہ معاہدہ جو ہو رہا ہے ابھی سامنے ہے، پہلی نسل ہے، پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں، قرآن مجید اتر رہا ہے، ان سے عہد معاہدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ماضی کا وہ بھی زندہ جاوید لوگ ہیں وہاں پہ، یعنی اہل کتاب میں سے سامنے موجود ہیں وہ بھی. تو ان کا ذکر کیا اور ان میں سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اب بنی اسرائیل کی ایک اور شاخ ہے، وہ نصارہ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. اسی طرح کا عہد ہم نے کن سے لیا تھا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. اور نصارہ کیا ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی ہے، مطلب جو ہے کہ وہ اس وقت جو وہاں پہ موجود تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم کلو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ وہ جو لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اللہ نے آن نہیں کیا، اللہ نے آن نہیں کیا. قالوا ان نصارى، اگر میں کہوں کہ میں کیا ہوں، حنفی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، تو اللہ اس کو آن کر لے گی؟ کہتے تو وہ بھی ہوں گے کہ بھائی ہم تو انجیل کو ماننے والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں. کہتے تو وہ بھی ہوں گے، لیکن اپنا نام پہچان کیا تھی؟ نصارہ. تو یہ پازیٹیولی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. قالوا ان نصارى، اور وہ لوگ ہم نے ان سے بھی عہد معاہدے کیے تھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ کوئی مثبت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو یاد نہیں کیا، یعنی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو انہوں نے دیے ہیں یہ انسانوں نے دیے ہیں، اللہ نے نہیں دیے. اگر بنی اسرائیل اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتی ہے، اہل کتاب کہتی ہے، ایکس وائی زیڈ جو مرضی کہتی ہے، ٹھیک ہے، یہودی کہتی ہے، یا ہم جو ہے نا آگے چل کے دیوبندی، بریلوی، وہابی، جو مرضی اپنے آپ کو کہہ لیں، کہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو یہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو غرض ہے اپنے عہد معاہدے سے، بھائی اس پہ آ جاؤ.
اس پہ آ جاؤ گے تو جو ہے نا اہل ایمان کہلاؤ گے، اس کے بعد جو ہے غیبت کہتے رہیں۔ یعنی اس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ اپنے پہچان جو ہے نا ایک خاص پہچان بنا لی جائے، اور اس پہچان کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ میں نصارہ میں سے ہوں، میں دعوت دیتا ہوں نصارہ کو جو ہے نا نصارہ کے حوالے سے۔ ایسے ہی ہم اپنی جماعتیں بناتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے فرقے قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت کس کی دے رہے ہوتے ہیں؟ نام تو ہو رہا ہوتا ہے، کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن خوشی کس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہمارا فرقہ بڑھ رہا ہے۔ اگر تو یہ خوشی میں مبتلا ہیں تو یہ معذرت کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اس میں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی اس طرح مخاطب کیا ہے نصارہ کو کہ ایسے یعنی مختلف شیڈز ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں کہا ہے یہ تو بڑا obvious ہے، بڑا obvious ہے۔ پیچھے کہا بھی ہوا نا کہ انسانوں میں سے زیادہ جی جی وہ ہوتا ہے، وہ اہل کتاب یہودیوں کے حوالے سے بھی جو ہے نا کہا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے، ہادو کا لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہوئے، تو یہ اسی طریقے سے یہاں پہ نصارہ کا جو ہے لفظ آیا ہے، اور ہم نے ان سے بھی عہد معاہدہ لیا تھا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھی بلا بیٹھے، اس چیز کو بلا بیٹھے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ سورس کو وہ بھی جو ہے نا ختم کر بیٹھے ہوئے۔ یہاں پر یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مطلب وہ جو اوریجنل ریلیجن ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑیں، آئیڈینٹیفائی یہ ایسے ہی یعنی عہد معاہدے پہ آ جائیں، اصل عہد معاہدے پہ آ جائیں، آپ نے ٹھیک پکڑا، یعنی اس اصل عہد معاہدے پہ آ جائیں۔ یہودی بھی جو تورات کی صورت میں معاہدہ ہے، آپ اصل سورس کو جا کے پکڑیں، جو آگے بعد کے پڑاؤ ہے نا وہ نہیں، جس طرح یہاں پہ بعد کا پڑاؤ کیا ہے؟ نصارہ ہے۔ اصل سورس کو جا کے پکڑیں، اپنی انجیل میں آ جائیں۔ انجیل تو آج بھی توحید کی اعلان کر رہی ہے، وہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے بیٹے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ سورس کو جا کے پکڑیں گے، سورس کو ہمیشہ پکڑنا ہے جا کے، اصل دین کا سورس پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اس کو جا کے پکڑنا ہے، اور وہی جو سورس ہوتا ہے وہی عہد معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر بعد کے پڑاؤ کا عہد معاہدہ ہے تو وہ تو پھر خطرناک عہد معاہدے ہیں نا، وہ تو پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ بلا بیٹھے ہیں، وہ بھی کون بلا بیٹھے ہیں؟ کون؟ نصارہ بھی بلا بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ فل ان دا بلینکس کرنے کے لیے حزن کا حصہ، ایک حصہ بلا بیٹھے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ سارے کی ساری چیز کو بلا بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اچھا ریز کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے دین کو بلا بیٹھے ہیں، لیکن ایک حصے کو جو ہے نا بلا بیٹھے ہیں۔ ان کا بھی دوسرے ان کے ساتھ بھی یہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمیشہ عدل کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، یعنی جتنی بات ہوتی ہے اتنی بات کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آگے جاتی۔ اچھا، یہاں پہ پھر جو ہے نا ذکیر بھی کا لفظ آ گیا۔ یہ ذکیر بھی پیچھے کن کے ساتھ آیا تھا؟ اہل کتاب کے ساتھ آیا تھا، اس سے پیچھے کن کے ساتھ آیا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن سے ان کی جو ہے نا یاد دہانی نعمت دی گئی تھی، اس نعمت کی یاد دہانی جو ہے نا جو کرائی گئی تھی، ڈے ون پہ کرائی گئی تھی، وہ اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اب اس کے اندر فل ان دا بلینکس جو ایک چیز ہے، وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بھی بیسیکلی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ تھا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ نتیجہ یہاں پہ بھی آ کے اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی ہے، وہ بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ بلا بیٹھے ہیں۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو نتیجہ تھا ان کا یہودیوں کا، وہ نتیجہ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے بڑا خوبصورت طریقے سے۔ وہ یہ تھا کہ فمن کفر بعد ذلک منکم فقط دل سوا سبیل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، یہ نتیجہ تھا اللہ کی لعنت، سیدھے راہ سے جو ہے نا ہٹ جانا، یعنی گمراہی میں چلے جانا، یہ نتیجہ تھا، یہ رویہ تھا ان کا۔ اور یہاں پہ آ کے جب بات ہوئی نصارہ کی، تو اب ان کا کیا رویہ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، عداوت دشمنی، بغضا بغض، نفرت، یعنی وہ ڈال دی الی یوم القیامہ، کن کے درمیان؟ کیونکہ یہ شاخ ہے کس کی؟ بنی اسرائیل کی، نصارہ اور بنی اسرائیل، یہودیوں اور نصارہ کے درمیان جو ہے نا ہم نے لڑائی ڈال دی ہے، عداوت ڈال دی ہے، اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ جو نتیجہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عداوت اور بغض آ جاتی ہے، یہ بنیادی طور پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے،
اور یہ اہل مذہب کے ہاں ہمیشہ رہی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ فرقہ واریت اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بغض اور عداوت ہوتی ہے۔ اور یہ جب جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس آیت کو سامنے لے آئیں۔ بغض اور عداوت گروپوں کے درمیان، گروپوں کے درمیان عداوت اور نفرت بغض، اس آیت کو سامنے لے آئیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اس عداوت اور نفرت اور بغض میں ہم نے بھی چھلانگ مارنی ہے یا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اگر تو آپ اگلے پڑاؤ میں جا کے چھلانگ ماریں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو پھر تو یہی خوشی ہوگا کہ تعصب کی وہ آگ ہے کہ جو عداوت اور بغض کی صورت میں جو ہے نا لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کن کا رویہ ہے؟ یہ نصارہ کا رویہ ہے۔ نصارہ اور سارا یہود کے ساتھ آپس میں جو ان کی دشمنی ہے پرانی، اس کو سامنے رکھا ہے۔ یہ نتیجہ تو دونوں کے لیے، جی دونوں کے لیے دونوں لیکن یہ کنٹیکس کس میں بیان ہو رہا ہے؟ نصارہ کے کے ساتھ۔ ہاں صحیح ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بھی سب سے اصل چیز تو یہی ہے، میں سورس نصارہ ہی انہیں کو بات کر رہے ہیں نا۔ اچھا، یہ اب ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے۔ عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے جب آپ اگلے پڑاؤ پہ آ جاتے ہیں، جب آپ سورس کو مما ذکروا بہ پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ نعمت ہے اللہ کی، پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہوگا، پھر تھوڑا بہت فہم کا پرابلم ہوگا کہیں، تو وہ کوئی ایڈجسٹیبل چیز ہے۔ جب میں بھی اللہ کی طرف جوڑا ہوں گا، آپ بھی جوڑے ہوں گے، تو پھر تو یہ نہیں ہوگا کہ میری اور آپ کے اندر کوئی جو ہے نا عداوت ہوگی۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ عہد معاہدہ جو ہے، یہ ہمارے معزز امجد صاحب جو ہے نا اس چیز کو بڑا نمایاں کرتے ہوتے ہیں کہ استاد ہیں ہمارے، میرے وہ غامدی صاحب کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے، جو عہد معاہدہ ہے، جو ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس میں دوسرا فریق کون ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے دوسرا فریق ہمیشہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی میرا کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس سے ٹرانزیکشن، جس سے کوئی بھی بات ایکس وائی زیڈ کام ہو رہا ہے، تو میرے درمیان، میرے اور اس کے درمیان دنیا کے اندر تو یہی ہے نا کہ وہ دوسرا فریق اور میں پہلا فریق ہوں، یا وہ پہلا فریق ہے میں دوسرا فریق ہوں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو پھر وہ تیسرا فریق بن جاتا ہے۔ دوسرا فریق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ بندہ جب اس چیز کو سمجھ جاتا ہے نا کہ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، ایکس وائی زیڈ ٹرانزیکشن میں کوئی بھی معاملہ کرنا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، خواہ وہ دوسرا بندہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، آپ کے ذہن میں یہ آنا نہیں چاہیے کہ یہ دوسرا فریق ہے۔ دوسرا فریق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں اور اللہ کا معاملہ ہے پہلے میرا، یہ پہلا فلٹر لگا دیں گے تو اس کے بعد آپ تیسرا فریق، چوتھا فریق، جس کو مرضی کہتے رہیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ چیز آ گئی کہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے، تو پھر تو بغض پیدا نہیں ہو سکتا، پھر کوئی عداوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بغض اور عداوت پیدا تب ہوگی جب آپ اس کے نیچے آگے پڑاؤ لگا لیا، کسی اور پہ لگا لیا، تو پھر تو وہ تعصب پیدا ہو گیا۔ تعصب پیدا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یہ لازمی ہو جائے گا۔ اس میں پھر ایک اور کلو ملا ہے ہمیں، وہ کلو یہ ملا ہے کہ یہ معاملہ قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔ یہ معاملہ قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔ یہ ریلیف نہیں ملنی۔ اس کی وجہ کیا کیوں نہیں ملنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہمیں معلوم ہو جائے گا اگلے پیراگراف میں کہ ان کے پاس ایک آپشن تھا عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت کو قبول کرنے کا، انجیل کرنے کا، اہل کتاب کے پاس دونوں کو اکٹھے ہونے کا، وہ انہوں نے گنوا دیا۔ اب ان کے پاس ایک اور موقع ان کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اس پیغمبر کی موجودگی میں اگر یہ نہیں سنبھلتے تو اس کے بعد نہ کسی کتاب نے آنا، نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے معاملہ ایسے ہی چلے گا ان کے ساتھ۔ تو یعنی یہ جو ان کو پنشمنٹ ہے یہ چلتی رہے گی قیامت تک کے لیے، یعنی ان کو ریلیف نہیں ملنا قیامت تک کے لیے۔ اس کے اندر کہ قیامت تک کے لیے یہ جو ہمارا نظریہ مسلمانوں کا بن گیا ہوا ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ مسلمان ہو جائیں گے، کون ہو جائیں گے؟ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی مجھے ایک بہت بڑا اسکالر کہے کہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے،
میں اس کو پکڑوں گا یا میں اس کو کہوں گا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ جب الْقِيَامَةِ. مسلمان ہو جائے گا تو نکل جائے گا نا وہ، کیونکہ اللہ کی دین کی طرف تو کوئی بھی آدمی وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہو جائیں گے، کوئی سارے نہیں. پہ وہ discussion ہوگی۔ یعنی یہ کہ یہ رہیں گے ہاں یہ قیامت تک بھی وہ سارے گروپس رہتے ہیں۔ یعنی یہ گروپ رہیں گے. مسلمان ہو جاتا ہے کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن یہ گروپ رہیں گے. اور اس کے بعد وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت جلد میں ان کو بتانے والا ہوں جو کچھ یہ کرتے رہے. یہ جو آخری سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے، یہ معمولی نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا، میں آپ کو اب وہاں پہ لے کے جاتا ہوں. تو جب اور ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں جی جی اس سے پہلے کہ آپ سبجیکٹ بتائیں، اس کی جو ٹرانسلیشن اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی. بڑکا دی ٹھیک اور اس میں جل رہے ہیں. ہاں، تو اس میں یہ کیوں نہیں بولا گیا کہ انہوں نے خود ہی بغض و عداوت کی آگ بھڑکائی، کیونکہ یہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح یہ بول ایگزیکٹلی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا، تو میں نے ہدایت و ذات کا قانون جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا. بہت اچھا پوائنٹ پکڑا آپ نے، بہت اچھا پوائنٹ پکڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے. جس طرح کا قانون ہم جو ہے نا آگ جلاتے ہیں دیا سلائی سے، ماچس جو نا پکڑی ہوتی ہے، ہم آگ لگاتے ہیں، کیا کرتی ہے اس میں آگ تو نکلی ہوتی ہے نا، فزیکل لاز ہیں. ایسے ہی لاز جو ہے نا وہ اخلاقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں. جو اخلاقی دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہاں میرا ایک قانون ہے، اس کا نام ہے ہدایت و ضلالت. یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ معاملہ وہی ہے فَأَغْرَيْنَا، میں نے یہ کام کیا ہے. یعنی یہ جو عداوت ان کے اندر پیدا کر دی ہے. اب آپ کوئی بندہ کو ملحد بندہ کو ایتھیسٹ اٹھ کہتا ہے یار دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں یہ کام کرتی تو یہ تو بڑا نیگیٹو کام ہے. پھر ان کو سمجھانا پڑے گا پہ دیکھیں کچھ قانون ہوتے ہیں جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں. جب آپ اپنی حد کراس کریں گے اور اس کے بعد جب آگے جائیں گے، جب آپ کو معلوم ہے، دنیا بتا رہی ہے کہ یہ برج ٹوٹا ہوا ہے، اس پہ 70 کی سپیڈ پہ نہ جائیں، اگر ٹوٹے ہوئے برج کے اوپر سے گزریں گے تو گاڑی نیچے گر جائے گی، آپ کو معلوم ہے نا. تو وہ جو ٹوٹا ہوا برج ہے بورڈ پہلے لگا ہوا ہے، وہ کس نے لگایا تھا؟ حکومت نے لگایا تھا نا، ذمہ دار لوگوں نے لگایا تھا، انہوں نے بتا دیا. تو اب ذمہ دار کیا کہے گا؟ میں نے بتا دیا تھا نا کہ تم گر جاؤ گے، تو اب تم نے میری بات نہیں مانی، گرے تم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو وارن کر دیا نا. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ میرا قانون ہے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آگرہی نا، یہ میں نے کرنا ہے. یہ عداوت اور بغض جو ہے نا یہ کیونکہ میرے قانون کا ظہور ہونا ہے تو یہ میری طرف سے ہونا ہے. بات سمجھ گئے نا آپ؟ یہ وہ بات ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. سزا ہے. پیچھے کہا لعنت ہے کہ یہودیوں پہ کی، تو وہ لعنت کس کی بنیاد پہ تھی؟ اس بنیاد پہ کہ انہوں نے خود اس کو چنا تھا، اپنی مرضی سے چنا تھا. انہوں نے بھی اپنی مرضی سے چنا ہے. یہ اگلا پڑاؤ نصارہ کا. تو چنا ہے تو پھر اس کے بعد میرے قانون نے ظہور اس پہ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل ایسے جیسے دیا سلائی چلاتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے، ایسے ہی یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا. جیسے نیچر کی بات جی ایگزیکٹلی، اس طرح سے بات. اخلاقی قانون بھی. لیکن اس صورت میں جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی، میں آپ کی ایگزامپل کی طرف دیکھ آپ نے بولا ہے کہ ایک روڈ اس کے اوپر 70 کا بورڈ لگا ہوا ہے، جی تو اگر اس کے اوپر کوئی بندہ جاتا ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ اگر اس کے اوپر اوور اسپیڈنگ کرے گا تو اس کا جو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، جو کچھ ہوگا، ہی از ریسپانسبل فار اٹ. جی جی تو اس میں حکومت یہ نہیں کہے گی کہ میں نے اس کے لیے جان بوجھ کے یا میں نے اس کے لیے یہ چیز بنائی تھی جی کہ جی اس کے اوپر اسپیڈ میں گیا اور اس نے اپنا ایکسیڈنٹ کروا دیا. صحیح. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان یہ آگ لگائی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے بہت کم ہے جو کہ بچے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولتا ہے، میرے خیال سے آگے آنے والی آیت میں، کہ آپ کے درمیان ایک پیغمبر آ گیا. اس سے پہلے بھی کافی جگہ پر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے کہ آپ کے درمیان پیغمبر آ گیا تو اس کو مانو. جب اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ میں نے تو ان کے دل پہ مہر لگا دی، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو شیطان بھی توبہ کر لیتا آج تک. جی جی تو لیکن جو اس کا مطلب ہے کہ جو بہت تھوڑے سے یہودی رہ گئے، صرف انہی کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے پیغمبر آ گیا. جی وہ اس میں ہوگا یہ، آپ درست کہہ رہے ہیں، ہوگا یہ کہ دو انتہائیں، ٹھیک ہے. اب سب لوگ دونوں انتہاؤں پہ نہیں کھڑے، ایک بہت اچھے ہیں اور ایک بہت برے ہیں، درمیان میں بھی ہے. کسی نہ کسی کو تو اپیل کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ جو کیونکہ انسانی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت انتہا پہ نہیں کھڑی ہوتی، کہیں نہ کہیں سوچنے سمجھنے کا موقع تو اس کو ضرور ملتا ہے نا. تو یہ فلیکسیبلٹی سامنے رہنی چاہیے. انسانوں کے اندر جو پائی جاتی ہے فلیکسیبلٹی، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے پہ جو ہے نا وہ آگ بگولا ہوگی، اس جگہ پہ بڑی انتہا پہ کھڑا ہو جائے، اور اگلے دن سوچے سمجھنے کا اس کو موقع مل جائے، واپس موڑنے کا موقع مل جائے. تو وہ جو
وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو اللہ سے یعنی اس قانون کے تحت آ جائے گی. اور کل کو اگر آپ سنبھلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے. تو پوٹینشیل دیکھیں جو ایک سٹیج پہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے نا، یہ بھی بات کو قرآن مجید سمجھتے ہوئے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. یعنی ایک سٹیج پہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بڑی اچھی پرفارمنس شو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی سٹیج پہ جا کے ہم اتنی پرفارمنس شو نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو تبصرہ کیا تھا میری اس اسٹیٹ کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا جو میں اس وقت میرے اندر موجود تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگلی اسٹیٹ پہ 2-4 سال بعد اگر ہم میری وہ پرفارمنس نہیں رہتی تو وہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی وہ تو اللہ نے کو وعدہ نہیں کیا کہ میں اس کو موت تک یہ سب کچھ کروں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وقت جو ان کی اسٹیٹ ہے وہ اس کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے. اگلے کچھ چند مہینوں میں ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے تو وہ پھر اس سے متعلقہ نئی چیز رہ جائے گی. تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کی سورہ نازل ہو رہی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر کر ہی دی ہے جی جی تو وہ تو ان کی اسٹیٹ نہیں چینج ہونی. نہیں، وہ ضرور پاسبلٹی ہے اس کے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کے جو ہے نا نہیں دیکھ سکتے. اب کس کی جو ہے نا وہ مہر لگ گئی ہے اور ہم کیونکہ باہر سے دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس کے بارے میں جو ہے نا بالکل چینج نہیں ہوگی. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا. جب میں کسی کے بارے میں تبصرہ کروں گا تو میں تو ہمیشہ اوائڈ کروں گا. یہی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ ٹرانزیشن میں بھی رہتی ہے کہ اگر آپ ضلالت کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگر پھر تھوڑا سا ہدایت ملی اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہدایت کا قانون چلنا شروع ہو جائے جی گا. ایگزیکٹلی. لیکن تو وہ ہدایت کی طرف ہاں، قانون ہر جگہ اپلائی ہوگا، یا وہ ہدایت کا ہوگا ضلالت کا ہوگا. تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت فلیکسیبل ہے. اصل ہم جو ہے نا اس کو ایک دائرے میں متعین کر کے نا چیزوں کو تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان بھی بڑا فلیکسیبل ہے. یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو آخری بات ہے یہ بات ختم کر کے ختم کرتا ہوں آج کا سیشن. یہ آخری بات جو ہے فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ میں بہت جلد ان کو بتا دوں گا کہ جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں. یعنی اگلے پڑاؤ ڈالے ہیں نا انہوں نے، اور انہوں نے میری نصیحت کو بھول گئے، اور اس کے نتائج جو ہے نا دنیا میں اندر دیکھ رہے ہیں وہ میں، اور اس کے نتائج جو ہے نا آخرت میں بھی قیامت والا دن بھی بتا دوں گا. اور وہ کیا ہے؟ ذرا جہنم ہے، جہنم ہی ہے نا. اب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. پیچھے آیا نمبر 9 اور 12 کا میں نے پیچھے حوالہ دیا ہے. اس کے اندر جب اس کو کمپیریزن کیا تو دیکھیں وہاں پہ جا کے 12 میں 9 میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے 9 میں جو کہا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وعدہ کب پورا ہونا ہے؟ قیامت والے دن پورا ہونا ہے. اور مسلمانوں کو کیا ملنا ہے؟ جنت ملنی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں آتے ہیں تو وہاں بنی اسرائیل کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لا اکفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا گیا. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے آتے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بالکل الٹی تصویر ہے. یعنی جس طرح وہ وہاں وعدے کا کام کر رہی ہے اور ویسے ہی یہاں پہ ایک وعید ہے کہ ان کے ساتھ بھی یعنی وہاں پہ جو وعدہ ہے اب اس کا بالکل الٹا پہیا چل پڑے گا تو اس میں چلے جائیں گے. یعنی یہ لازمی نتیجہ ہے جب آپ اگلے پڑاؤ پہ جاتے ہیں اور اصل ہدایت کو بھول جاتے ہیں اور فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی اصل بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کے نتائج جو ہے نا وہ پھر دنیا کے اندر بھی بھوگتے ہیں. دنیا کے اندر دیکھ لیا، اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے، آپس میں بغض اور عداوت پڑ گئی ہے. یہ نتیجے ہیں. اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں دوزخ ہے. اور جب کہ دنیا کے اندر جو ہے نا جب یہ کہا گیا ان کو یہود کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ دنیا کے اندر میں کیا کروں گا؟ انی معکم، دنیا کے اندر میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر تم اس عہد معاہدے پہ پورا اترو گے. اور مسلمانوں کو کیا کہا گیا تھا؟ اگر آپ پیچھے تھوڑا جائیں تو وہاں پہ جب آپ نے عمل کیا، عمل کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو جب تم نے عمل کر دیا تھا نا اس چیز پہ، سمینا اور اطاعنا کا جو ہے نا جو کام کر ڈالا تھا، تو پھر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. یہ کہاں ہے؟ یہ آیت نمبر 10 کے اندر ہے. یہ کہ سوری 11 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم. یعنی دنیا کے اندر بھی میں تمہارے ساتھ تھا. یہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے. تو گویا کہ جب آپ عہد معاہدوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیے ہوئے ہیں آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں
تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور قیامت والے دن آپ کو کیا ملنا ہے؟ جنت ملنی ہے۔ اور جب آپ عہد معاہدوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پہ لعنت برستی ہے، آپ بغض اور عداوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہے۔ اب ہم اسے ایک اور نتیجہ نکالنا ہے جو بڑا امپورٹنٹ نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ایک دنیا کے اندر بھی عذاب چل رہا ہے، ایک دنیا کے اندر بھی عذاب چل رہا ہے، اور یہ آپس میں بغض اور عداوت اور گمراہی اور دوسری قوموں کا آپ کے اوپر چڑھائی کر دینا۔ پیچھے کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے میں نے ان کے راستے روک رکھے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہم عہد معاہدے توڑ دیتے ہیں تو کابل میں کیا سمجھیں گے؟ دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہاتھ نہیں روکے گی، تمہیں ذلیل کرے گی، کیونکہ تم لعنت میں آ چکے ہو۔ اب ہم مسلمانوں کے اندر دیکھیں، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا قرآن مجید کو بلا دیا، لیکن نتیجہ ہمیں بتا رہا ہے، بغض بتا رہا ہے، ہمارے اندر قدورتیں بتا رہی ہیں، نفرتیں بتا رہی ہیں، اور دنیا کا ہمارے اوپر آنا اور حملے کرنا اور ہمیں جو ہے نا وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، یہ کیا چیز ہے؟ خدا ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، ہمیں عذاب سے گزر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر عذاب ہے۔ تو اگر گزر رہے ہیں تو آخرت میں تو پھر چند لوگ ہی بچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم یہاں سے ہمیں ملتی ہے، کہ یہ ذریت ابراہیم کے ساتھ، خواہ وہ بنی اسرائیل ہو خواہ وہ بنی اسماعیل ہو، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا چہیتی، آگے جا کے جو ہے نا یہ ہمیں واضح ہو جائے گا۔ کوئی وعدہ نہیں ہے اس چیز کا کہ تم میری چہیتی امت ہو، اس چیز کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تم نے جو ہے نا سمے نواتانہ پہ کھڑے ہونا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی دوں گا۔ تم پیچھے ہٹو گے تو اس کے بعد پھر تمہارے اوپر کوڑا برسے گا، اور یہ کوڑا جو ہے نا برسا ہے، اور مثال سامنے رکھی ہے قرآن مجید نے کہ دیکھو تم بھی پیچھے ہٹو گے، تمہارے اندر بھی جو ہے نا وہ بغض، نفرت اور یہ سب کچھ ہوگا، دنیا ٹوٹ پڑے گی، میں کسی کو نہیں روکوں گا۔ پھر یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ بڑا اہم میسج ہے ان آیات کا آج کا۔ تو کوئی سوال ہو تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل کے زمانے میں کچھ اس طرح کے کرسچن کلاس بھی پائی جاتی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے ہیں اور خدا نہ مانتے ہوں، یا سن آف گاڈ نہ مانتے ہوں، ایسا بھی ہے کچھ، یا بس وہ خراب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں، مطلب میں بھی، سب بھی، ہر جو ہے نا وہ، کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا اس کو پکڑیں۔ افراد کو نا، افراد تو ظاہر ہے کہ اس کو نہ مسلمانوں کو زیر بحث لانا چاہیے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے نا وہ پکڑیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے موجود ہیں ایسے کہ جو ان کو اپنا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ کچھ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، یہ ہیں، مطلب یہ ٹرینٹی کا جو پیور کنسیپٹ ہے، یہ جو یہوہ وٹنس والے ہیں، اس میں کوئی فرق رکھتے ہیں، مجھے پوری تفصیل کا نہیں پتا لیکن فرق رکھتے ہیں۔ تو جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ اس کو ایز اٹ از جو ہے نا ہم پکڑنا چاہیے، بجائے اس کی کہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دیں۔ نہیں، کبھی نہیں۔ پہلے جو ہے نا جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے، پہلے اگر 1 to 1 بات ہو رہی ہے تو پھر آپ پہلے اس کا نقطہ نظر سنیں اور اس کے مطابق بات کریں۔ تو یہ اگر آپ نے سب کے بارے میں دیکھنا ہے تو پھر ان کی جو بتانا پڑے گا کہ اچھا یہ ان کی یہ سیکشن یہ نقطہ نظر ہے، ان کا یہ سیکشن کا یہ نقطہ نظر ہے، یہ سیکشن کا یہ نقطہ نظر ہے۔ جس طرح نصارہ جو ہے، نصارہ کے اندر جو ہے نا جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو ٹرینٹی کا کنسیپٹ وہاں پہ بھی موجود تھا، لیکن اس کے اندر 3 کون کون سے تھے؟ 3، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ روح القدس کہتے ہیں نا، نہیں، یہ بعد میں ڈالا ہے، یہ دوسرے جو نا سیکشن کی طرف سے آیا ہے۔ تو انہوں نے پھر مریم علیہ السلام کو نکال دیا ہے، تو وہاں جبرائیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹرینیٹی میں۔ اور جب نصارہ جو ہے نا جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام شامل نہیں ہے۔ اس ٹرینیٹی کے کنسیپٹ کے اندر مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ فرق، وہ ان کے بارے میں فرق کہیں گے۔ جب ہم موجودہ عیسائیوں کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ نہیں، موجودہ عیسائی جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں، جبکہ نصارہ یہ کہتے تھے۔ تو ہر جگہ جتنی بات ہوتی ہے اتنی بات جو ہے نا کرنی چاہیے۔
اور یہ کہ اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں جو ہے نا معلوم کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتی ہے. ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ رائے دیں کہ جو ہے نا اس میں لازمی طور پہ جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان پہ تبصرے کیے ہیں تو وہ ٹارگٹ آڈینس سامنے موجود ہے، جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے. مجھے میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں وہ اس اسٹیٹمنٹ اٹھاؤں اور سب پہ جو ہے اپلائی کر دوں. ہاں، جہاں پہ کوئی چیز ایسی آتی ہے جو شریعت کا پہلو ہے تو وہاں پہ متنبع رہوں گا. مثلا یہ کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک انٹرفیس آ جاتا ہے. یا مجھے حلال و حرام کی تمیز میں حلال کو چیز دیکھنی ہے تو ایک انٹرفیس آ جاتا ہے جو مجھے دوسری مذہب والے سے جو ہے نا معاملہ کرنا ہے. تو میں کیا دیکھوں گا کہ کیا وہ جو شریعت کا پہلو جو میرے لیے ہے کیا یہ اس کو پورا کر رہے ہیں. تو میں دیکھوں گا کہ کوشر میں تو وہ کر رہے ہیں تو میں اس کو کھا لوں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اور جب میں دیکھوں گا کہ یہ نہیں کر رہے تو میں نہیں کھاؤں گا. حالانکہ وہاں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے. وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی بیس پہ حلال ہے، وہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہوں گی تو میں ان کی جو ہے نا کر لوں گا. اگر نہیں ہوتی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میری بات سمجھیے نا. یعنی یہاں پہ مجھے ان کے ساتھ انٹر ایکشن کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے وہ کون کون سے انٹرفیسز ہیں. مثلا یہ کہ میں کبھی بھی جو ہے نا موجودہ عیسائی کا جو ہے نا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کوئی بت پرست ہے، نہ میں اپنی بیٹی دوں گا، نہ اپنی بہن دوں گا، نہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا بیٹی اور بہن کے ساتھ میں خود شادی کروں گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجھے جو جب میرا انٹرفیس آتا ہے تو مجھے اس چیز کا خیال تو کرنا ہے نا کہ جو ہے نا اس کے ساتھ مشرک عورت مرد کے ساتھ شادی نہیں کرنی. بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی جہاں جہاں یہ والا انٹرفیس آئے گا وہاں وہاں میں متنبع رہوں گا. لیکن میں دوسرے شخص کے بارے میں کیا کہوں گا کہ واقعی مشرک ہے یا واقعی بت پرست ہے تو وہ میں نہیں کروں گا. جو چیز میرے متعلقہ ہے میں اس چیز کے بارے میں متنبع رہوں گا. لیکن دوسرے کے بارے میں کیا ہے میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں، اگر قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو وہ ہم بتائیں گے کہ بھئی یہ بات ہے، یہ ان آڈینس کے بارے میں بات کہی گئی ہے، اس کو میں جنرلائز نہیں کرنا. یہ بڑا واضح رہنا چاہیے. ادروائز بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں. بس ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے اس معاملے میں کہ بس جو سامنے آیا یہودی عیسائی بس نفرت کرو. یہ بہت بری بات ہے، یہ خطرناک بات ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.